میں ٹھیک ہوں. اچھا بیٹا آج ہم السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا؟ میں سب ٹھیک خیر ہے، ہے؟ آپ سنیں. سر اب آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اوکے سر، اوکے سر. اچھا بیٹا ابھی ہم لوگوں نے جو 2 چیپٹر پڑھے تھے اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے، وہ ذرا ذہن میں رکھو اور موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے پیج نمبر 1. سر آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی. ہاں بیٹا ابھی آ رہی گھبراؤ نہیں، آ رہی ہے. بیٹا میرے پاس بالکل صحیح آ رہی ہے سر کی آواز. اگر میرے پاس گڑبڑ ہوگی تو میں خود ہی بول دوں گا سر کو، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے سر، صحیح ہے. بیٹا پیج نمبر 109 نکال لو، 109. سر انگلش کی بک نہیں آئی ہے. ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، لیکن تم یہ سن لو، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، دیکھتا جاؤ. اچھا آپ بک اسٹال میں جاؤ بیٹا، بک اسٹال پہ جاؤ گے تو انشاءاللہ مل جائے گی، کوئی بات نہیں. یہ پرانی اس کا پچھلے سال کا ایڈیشن ہے، یہ بیٹا بازار میں بک اسٹال میں اویلیبل ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا جن کے پاس بک نہیں ہے بیٹا وہ میرے لیکچر کو غور سے سنیں. پیج جی نمبر ہے سر. بیٹا 109، 109 اور ہے اس کا ٹاپک ہے ہیلتھ پرابلمس کازڈ بائی ماسکیٹوز. میں اس کا اردو اور انگلش ترجمہ دونوں سمجھاؤں گا آپ کو. ہیلتھ پرابلمس کازڈ بائی ماسکیٹو، صحت کے مسائل جن کی وجہ مچھر بنتے ہیں. ماسکیٹوز مچھروں کو کہتے ہیں. ملیریا، ڈینگی اینڈ چکن گنیا، all 3 diseases are spread by mosquitoes. ملیریا، ڈینگی اور چکن گنیا یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو کہ مچھروں سے پیدا ہوتی ہیں. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. سمٹمس علامتیں، کازز، اور اس کے ان تینوں بیماریوں کے، کون سی تینوں بیماریاں بیٹا؟ ملیریا، ڈینگی اور چکن گنیا. بیٹا یہ ایک جنرل نالج کا بھی ہے، اس لیے بچے اس کو انٹرسٹ سے سنیں. جن کے پاس بک ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، جن کے پاس ابھی تک بک نہیں ہے اس لیکچر کو غور سے سنیں تاکہ وہ مکمل طور پہ اس لیکچر کے بارے میں جان سکے. بیٹا پیج نمبر 109 ہے بیٹا. The symptoms of all these diseases are so similar. ان تمام بیماریوں کی علامتیں اتنی یکساں ہوتی، اتنی ایک جیسی ہوتی ہے that it can be quite difficult، کہ بڑا مشکل ہوتا ہے to identify، شناخت کیا جا سکے for sure، بالکل یقین کے ساتھ without laboratory testing، بغیر لیبورٹری ٹیسٹ کے. دیکھیے یہ بیماری جو ہے ملیریا، ڈینگی اور چکن گنیا، یہ تینوں بیماریاں جو ہے مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن ان 3 بیماریوں کی علامات بالکل یکساں ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس وقت تک مشکل ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس کو لیبورٹری میں ٹیسٹ نہ کروائیں. اس کے ٹیسٹ کروا کے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ کون سی بیماری یا کون ملیریا، ڈینگی یا چکن گنیا میں سے کون سی بیماری لاحق ہے. بٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ایگزیکٹ ڈیزیز از فار اٹ ٹو بی پراپرلی ٹریٹڈ. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کون سی وہ خاص بیماری ہے جس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، علاج کیا جا سکے. Let us try and understand something about the causes, signs and symptoms. ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم سمجھ سکیں کازز، وجوہات کو، سائنس علامتوں کو، اینڈ سمٹمس اور بیماری کی وجہ کو جان سکیں. سملیرٹیز یکسانیت کو، ایک جیسی چیزیں جو ان تینوں بیماریوں میں ہوتی ہیں، اینڈ ڈفرینسز اور ان تینوں بیماریوں میں جو مختلف یا اختلاف ہوتا ہے یا تبدیلی ہوتی ہے. اینڈ دا پریونشن آف دیز ڈیزیز،
اور ان بیماریوں کے سے بچاؤ کے لیے طریقے جو ہے ہم ڈھونڈیں گے. بڑے غور سے سنیے گا بیٹا, یہ جنرل نالج ہے, سمجھ لیجیے آپ اس کو, چیپٹر سمجھ کے نہیں پڑھیے بلکہ اس کو ایک جنرل نالج کا مواد یا بیٹر سمجھ کر سنیے. ملیریا کازز, سب سے پہلے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں. ملیریا از کازڈ بائی پلازموڈیم, a single celled parasite often transmitted by infected mosquitoes. ملیریا ایک خاص قسم کے سنگل سیل یک خلیہ, ایک سیل کے پیراسائٹ حشرات الارض ہوتے ہیں یا جراثیم ہوتے ہیں جس کو پلازموڈیم کہا جاتا ہے. often transmitted by infected mosquitoes, جو کہ عموماً جو ہے مچھروں کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں انسانی جسم میں. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. اچھا, یہ مچھر جو ہے یہ منتقل کر دیتے ہیں کسی بھی شخص کے سرکولیٹری سسٹم, نظام دوران خون میں, تھرو دا سلائیوا, تھوک کے ذریعے, آف دا ماسکیٹو, مچھر کے مواد کے ذریعے مچھروں. The parasite infects the red blood cells until they burst. اور یہ جراثیم جو ہے وہ ہمارے جسم کے, انسان کے جسم کے سرخ خلیوں میں, سرخ خون کے خلیوں میں یا سرخ خون کے سیلز میں یہ انفیکٹ کر دیتے ہیں اس کو, until they burst, اور یہاں تک کہ وہ پھٹ جاتے ہیں. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spreads and infects more red blood cells throughout the body. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نیا, جب وہ پلازموڈیم کا جو پیراسائٹ ہے یا جراثیم جو ہے جب وہ پھٹتا ہے تو اس سے اور نئے کیا بولتے ہیں پیراسائٹ جو ہے وجود میں آ جاتے ہیں. نیولی ڈیولپڈ پلازموڈیم, نئے پیدا شدہ پلازموڈیم جو ہوتے ہیں اس برسٹ ہونے سے, پھٹنے سے پیدا ہوتے ہیں, thus killing all the cells, اور وہ ہمارے جسم کے تمام خلیوں کو اور سیلز کو مردہ کر دیتے ہیں, ہلاک کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. This can lead to severe liver infection, اور یہ خاص طور پہ یہ عمل جو ہے جگر کا, خاص طور پہ جگر کی جو ہے انفیکشن جو ہے اس کا باعث بنتا ہے. سیویئر کے معنی ہوتے ہیں شدید, لیور جگر کو بولتے ہیں, جگر کا شدید عارضے کا, بیماری کا باعث بنتے ہیں. Sometimes the infected red blood cells becomes stiffler than usual and clot easily, which can lead to stoppage of blood flow to the brain, causing cerebral malaria. This can, اچھا اب ذرا ذہن میں رکھنا بیٹا, sometime کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ جراثیم شدہ انفیکٹڈ جو سرخ خلیے ہوتے ہیں, سرخ خون کے خلیے جو ہوتے ہیں وہ چپک جاتے ہیں, اسٹکلر چپک جاتے ہیں, دین یوزول عام طور پہ, اینڈ کلوٹ ایزیلی, اور وہ ڈلوں کی شکل میں اختیار کر جاتے ہیں. ڈلوں کے سر میں آتے چھوٹے چھوٹے کلوٹس بن جاتے ہیں, which can lead to stoppage of blood, جو کہ ہمارے خون کی روانی کو وہ روک دیتے ہیں, خون کے بلڈ فلو کو روک دیتے ہیں ٹو دا برین, جو کہ دماغ تک جاتا ہے, causing cerebral malaria, اور اس سے سیریبرل ملیریا ہوتا ہے جو کہ دماغی ملیریا بھی کہلاتا ہے ہماری اردو زبان میں. سائن اینڈ سمٹمس, اس کی علامات اور اس کی وجوہات. ملیریا از ریکگنائزڈ تھرو ہائی فیور, ملیریا کو شناخت کیا جاتا ہے شدید تیز بخار کے ذریعے. The temperature may reach as high as 40 centigrade, جو 40 centigrade equal to 104 Fahrenheit, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, 104 Fahrenheit برابر ہے 40 سینٹی گریڈ کے. The temperature may reach
as high. یعنی جس کو یہ ملیریا کا بخار ہوتا ہے اس کے بخار کی حد جو ہے اس کا حرارت جو ہے وہ 40 سینٹی گریڈ یا 104 فارنہائٹ تک پہنچ جاتی ہے. Fever is often accompanied by chills and may also include sweating. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو بخار والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جسم پہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سویٹنگ اور ان کے پورے جسم میں جو ہے پسینہ بھر جاتا ہے. پیشنٹ میں آلسو سفر فرام کانسٹیپیشن, کڈنی ڈسفنکشن اینڈ ڈس اورینٹیشن. اچھا اسی طرح جو مریض جو ہے وہ مبتلا ہو سکتے ہیں یہ ملیریا کے کانسٹیپیشن, قبض کو بولتے ہیں, کڈنی ڈسفنکشن اور ہماری جو کڈنی کا سسٹم جو ہے, جو ہمارے گردوں کا سسٹم جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. ڈینگی. اب ڈینگی کیا چیز ہوتی ہے؟ حالانکہ دیکھیے ملیریا بھی ماسکیٹو کے ذریعے پھیل رہا ہے اور ڈینگی کا مرض جو ہے جو کہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی خطرناک ہے, ملیریا سے بھی زیادہ خطرناک جو مرض ہے جو کہ مچھروں کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے اس کا نام بھی ڈینگی ہوتا ہے, ڈینگی ماسکیٹو ہوتا ہے. اچھا اس کے کازز پہلے ہم اسباب جانیں گے. There are 4 types of dengue viruses, all of which are spread by mosquito. اچھا ڈینگی کے بھی وائرس کے 4 اقسام ہوتی ہیں, 4 قسمیں ہوتی ہیں جو کہ مچھروں کے ذریعے ہی پھیلتے ہیں. An infected mosquito spreads the virus through the saliva when it bites. اور ایک انفیکٹڈ ماسکیٹو جس میں ڈینگی کے جو کہ ڈینگی کے جراثیم موجود ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے, یہ وائرس پھیلاتا ہے اپنے تھوک کے ذریعے جب یہ کسی انسان کو یا باڈی کو کاٹتا ہے. ڈینگی کین آلسو بی ٹرانسمیٹڈ فرام ون ہیومن ٹو another. اچھا یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ ملیریا سے زیادہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ مرض جو ہے, یہ جو بیماری ہے یا یہ بخار جو ہے ڈینگی کا, یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. ٹرانسمیٹڈ ٹرانسفارم, منتقل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل infected blood used in a blood transfusion can cause dengue. مثال کے طور پہ وہ خون جو کہ آلریڈی ڈینگی سے انفیکٹڈ ہے اگر وہ کسی اور کو خون اس کو فراہم کیا جائے یا منتقل کیا جائے کسی دوسرے ہیومن بینگ میں تو اس کو بھی ڈینگی ہو سکتا ہے. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. اور اسی طرح یہ اگر ہم آرگن بولتے ہیں جسم کے اعضاء کو, ڈونیشن کے معنی عطیہ کرنا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنے گردے جو ہے, اپنی کڈنی جو ہے یا اپنا دل جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنے کسی عزیز کو یا کسی رشتے دار کو, تو بولتے ہیں کہ اگر وہ بھی ڈینگی انفیکٹڈ ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ ایک اعضاء دوسرے جسم میں منتقل کرتے وقت بھی ان کو جو ہے یہ ڈینگی کا مرض یا ڈینگی کا بخار لاحق ہو سکتا ہے. فرام مدر ٹو دا مدر ٹو دا چائلڈ, اور اسی طرح ماں سے بچے کو بھی منتقل ہو سکتا ہے. Once the virus enters the body, it circulates around the body. ایک مرتبہ اگر وائرس ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے, it circulates around the body. تو یہ جراثیم جو ہے, یہ وائرس جو ہے ہمارے پورے جسم میں گھومنے لگتا ہے, ہمارے پورے جسم کے اعضاء میں خون کے اندر گھومنے لگتا ہے, attacking white blood cells and other antibodies. اور کیا کرتا ہے یہ ہمارے سفید خون کے جسیموں پر حملہ آور ہوتا ہے.
خون کے جسیمے سے مراد سیل قلیے پہ حملہ آور ہوتا ہے. کس پہ؟ سفید جسیموں پہ، سفید خون کے قلیوں پر حملہ آور ہوتا ہے. اچھا، یہ سفید خون کے جسیمے یا وائٹ بلڈ سیلز ہمارے زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جناب والا، ہمارے جسم کے ہر ایک صحت مند انسان کے جسم میں لاکھوں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کہہ دیں لاکھوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر، اور جن کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے ہر قسم کے خون کو، ہر قسم کے جو بیماریوں کو، ان کو ریزسٹ کرتے ہیں، ان کی مزاحمت کرتے ہیں، اور ان کو ہمارے جسم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور ہمیں بیماری سے روکتے ہیں. یہ خون کے سفید خلیے. Thus affecting the immune system. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا امیون سسٹم بولتے ہیں ریزسٹنگ سسٹم، کیونکہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہے، خاص طور پہ وائٹ بلڈ سیلز کا، سفید خون کے جسیموں کا، کہ جن کا کام ہمارے جسم میں ہر قسم کے وائرس، بیماری کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر مزاحمت کا، روکنے کا نظام بنایا ہے، جس کو امیون سسٹم کہتے ہیں. The virus further replicates within the cell. Replicates کے معنی ہوتے ہیں دوبارہ آپس میں تقسیم شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس وائرس کی یہ خطرناک بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے سیلز جو ہوتے ہیں، یا اس کے جو وائرسز کے جو بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں، جو وہ آپس میں تقسیم کرنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں within the cell. یعنی اسی خلیے کے اندر اس کے جراثیم جو ہے وہ تقسیم ہونے شروع ہو جاتے ہیں until the cell burst. یہاں تک کہ ہمارے خون کا جسیمہ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے and dies، اور مر جاتا ہے. The death of the white blood cell. اور جب ہمارے خون میں جو سفید خون کے جسیمے ہوتے ہیں وہ جب مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ result in leakage of other fluid. تو ہمارے جسم کے اندر جو دوسرے مائع بہ رہے ہیں ان کی لیکیج کا باعث بنتا ہے from the cells، جو کہ ہمارے سیلز میں سے، ہمارے قلیوں میں سے اس کی جو ہے لیکیج شروع ہو جاتی ہے، رسنا شروع ہو جاتا ہے. لیڈنگ ٹو لو پروٹین، جس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے. فلوئڈ ان دا لنگس اینڈ ان دا اسٹومک ایریا. اور صرف یہی نہیں، ہمارے جو پھیپڑوں میں اور ہمارے جو معدے میں جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کو بھی کمی کا باعث بنتا ہے. لو بلڈ پریشر، یعنی ہمارے پہ یعنی خون کے جو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. شوک، جھٹکے لگتے ہیں. اینڈ ایونچولی ڈیتھ، اور عموماً جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے اس کیفیت میں، جو کہ بہت خطرناک ہے، خاص طور پہ ڈینگی. یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے جسم سے سفید خلیے یا وائٹ بلڈ کارپسلز ختم ہو جائے تو ہماری موت یقینی واقع ہو جاتی ہے. اور اس کا واحد علاج ہے کہ کسی دوسرے صحت مند انسان سے ہمارے جسم کے اندر تازہ خون ٹرانسفیوز کیا جائے، منتقل کیا جائے، تاکہ ہم جو ہے اس بیماری سے یا اس وبا سے جو ہے بچ سکے، اور یہ ہمیں موت سے بھی بچا سکتا ہے. سائنس اینڈ سمٹم. جی بیٹا بولو بولو. سر ہر انسان کو ڈینگی ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ مر جاتے ہیں. ہاں بیٹا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈینگی جب حملہ کرتا ہے نا تو بیٹا تو آپ کے خون کے نظام میں حملہ کرتا ہے، سرکولیٹری سسٹم پہ. اور آپ کے خون میں نا بیٹا دو قسم کے، آپ کے جسم میں دو قسم کے خون ہیں، ایک وائٹ بلڈ کارپسلز ہے اور ایک ریڈ بلڈ کارپسلز ہے. تو بیٹا ریڈ بلڈ کارپسلز پہ وہ حملہ نہیں کرتا ہے ڈینگی، بلکہ آپ کے وائٹ بلڈ کارپسلز پہ حملہ کرتا ہے. کیوں؟ کہ وائٹ بلڈ کارپسل جو ہے، جو سرخ سفید کے جسیمے ہوتے ہیں، وہ آپ کے جسم میں ہر قسم کے وائرس کو داخل ہونے سے روکتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں.
اور جب خدا نہ کرے جب آپ کے وائٹ بلڈ کارپسکلز مر جاتے ہیں تو یقینی طور پہ موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن کو فوری طور پر جو ہے تازہ خون فراہم کیا جاتا ہے کسی دوسرے صحت مند انسان کا، تو بیٹا پھر پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بچ جائے۔ میں آگے پڑھتا ہوں بیٹا۔ سائنس اینڈ سمٹمز، نشانیاں اور علامات۔ ہائی فیور از فالوڈ بائی سیویئر باڈی پین۔ اس ڈینگی میں بھی بہت شدید بخار ہوتا ہے، یعنی ہائی فیور از فالوڈ بائی سیویئر باڈی پین، یعنی شدید بخار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شدید جسم کا درد ہوتا ہے۔ باڈی پین، جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیویئر کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ، شدید کو بولتے ہیں۔ پین behind the eyes and decreased urine output is also common۔ اچھا، اور اس کی علامت کیا ہے کہ یعنی جن کو ڈینگی ہو جاتا ہے تو ان کی آنکھوں کے اطراف درد شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے خون اور ان کے خاص طور پہ یورین یا پیشاب کا عمل جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے۔ خون کا آؤٹ پٹ جو ہے، خون کے یعنی سوری غلط بول گیا کہ وہ پیشاب کے عمل میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے ڈینگی کے وائرس سے حملہ کرنے سے۔ اٹ از آلسو کامن، یہ عام بات ہے، یعنی جن کو ڈینگی ہوتا ہے۔ ڈینگی ریلیٹڈ، اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا تھا۔ پیشنٹ میں ڈینگی ریلیٹڈ آئی پین آفن انکریزز ود برائٹ لائٹ۔ اچھا، ایک اور خطرناک بات کیا ہے کہ ڈینگی سے منسلک جو آنکھوں میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ عموماً جو ہے ہماری آنکھوں میں بہت تیز روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ برائٹ لائٹ، بہت ہی چمک دمک والی روشنی ہماری آنکھوں میں پیدا کرتی ہے، جو کہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ پیشنٹ میں آلسو فیل ریسپائریٹری ڈیفیکلٹیز اینڈ انٹینس ہیڈ ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض حضرات جو ہے وہ نظام تنفس، ریسپائریٹری کے معنی ہوتے ہیں، ریسپیریشن کے معنی ہوتے ہیں سانس لینا، نظام تنفس یعنی سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف لاحق ہوتی ہے، اینڈ انٹینس ہیڈ ایک، اور بے انتہا سر کا درد ہوتا ہے۔ ایز دا فیور ڈیکریزز اسکن ریشز میں اسٹارٹ ٹو اپیئر، اور جیسے جیسے بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جسم پر جو ہے مختلف ریش، دھبے نظر آنے لگتے ہیں جسم پر۔ Another symptom is excessive bleeding as the virus attacks the capillaries, the smallest blood vessels in the body۔ اچھا، اب کیا ہے ایک اور علامت اس کی ہے، ایکسیسو بولتے ہیں حد سے زیادہ، بہت زیادہ بڑی ہوئی۔ اچھا، another symptom is excessive bleeding، اور پھر دوسری حد سے زیادہ خون کا بہہ جانا ہے۔ as the virus attacks the capillaries، جب یہ وائرس جو ہے کیپیلریز پر کرتا ہے۔ یہ کیپیلریز کیا ہوتی ہے بیٹا؟ آرٹریز ہماری بولتے ہیں اس کو، شریان بولتے ہیں، بڑی آنتوں کو بولتے ہیں، اور کیپیلریز بولتے ہیں وریدوں کو، چھوٹی آنتوں کو بولتے ہیں۔ دا اسمالسٹ بلڈ ویسلز، دیکھو لکھا ہوا بھی ہے کیپیلریز، دا اسمالسٹ بلڈ ویسلز ان دا باڈی، جو کہ ہمارے جسم کے اندر بہت چھوٹی سی، بہت ہی مختصر سی، بہت ہی باریک سی نالیاں ہوتی ہیں جس کو کیپیلریز کہتے ہیں، جس کو بہت ہی مشکل اردو میں وریدیں کہا جاتا ہے، وریدیں۔ when the capillaries burst، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کیپیلریز جو ہے وہ جو وریدیں جو ہے وہ بھی پھٹ جاتی ہے، بلڈ اسکیپ فرام دا بلڈ اسٹریم، اور پھر خون جو ہے بہت تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سیویئر کیسز، اور خاص طور پہ شدید بیماری کے حامل لوگوں میں بلیڈنگ از کامن ان دا نوز اینڈ گمز، یہ خون جو ہے عام طور پہ نکلتا ہے جو کہ ڈینگی کے مرض کا لاحق ہوتے ہیں ان کی ناک سے اور ان کے مسوڑوں سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دا لاس آف بلڈ کین لیڈ ٹو ڈیکریز بلڈ پریشر،
اور جب ہمارے خون کی کمی واقع ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمارے کو لو بلڈ پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے and may eventually lead to internal bleeding, اور جس کے نتیجے میں اندرونی طور پر جو ہے اندرونی طور پر جو ہے خون کا رساؤ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شوک، دھچکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، دھچکے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جھٹکے آنے شروع ہو جاتے ہیں اینڈ ڈیتھ، اور آخرکار موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب بیٹا تیسری بیماری جس کا تعلق بھی براہ راست ماسکیٹو سے ہے، ملیریا کے سے انٹر کنیکٹڈ ہے، چکن گنیا۔ دس وائرس از آلسو ٹرانسمیٹڈ تھرو ماسکیٹو۔ چکن گنیا کا جو وائرس جو ہے وہ بھی مچھروں کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ These mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. اچھا یہ مچھر جو ہے رہتے ہیں، بریڈ کے معنی ہوتے ہیں افزائش کرنا، ان کی تعداد میں اضافہ ہونا، افزائش ہونا، پیدا ہونا۔ کہاں پیدا ہوتے ہیں یہ بھی اس کے مچھر، چکن گنیا کے مچھر نیئر اسٹیگنٹ، ٹھہرے ہوئے پانی میں، اسٹیشنری واٹر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور پولوٹڈ واٹر یا آلودہ پانی میں، گندے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، اینڈ انفیکٹ ہیومن بینگس، اور وہ انسانوں کو جو ہے انفیکشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کو مبتلا کر دیتے ہیں ان ٹو ادرس، اور دوسروں کو بھی if the mosquito feeds on the infected person۔ اگر کوئی ایک شخص جس کو آلریڈی اس مچھر نے کاٹ لیا ہے اور اس کے جراثیم اس کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے اندر پہلے شخص کو اینڈ دین بائٹس ادر پیپل، اور وہ جب دوسروں کو کاٹے گا تو ان کو بھی چکن گنیا جو ہے آٹومیٹکلی منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ The chikungunya virus infect the muscle cells of the body۔ چکن گونیا کے جو وائرس جو ہے انفیکٹ کرتا ہے، یعنی اس کو اپنے انفیکشن پیدا کر دیتا ہے پٹھوں میں، مسل پٹھوں کو بولتے ہیں، مسل سیلس آف دا باڈی، ہمارے جسم کے پٹھوں میں جو ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جوائنٹس، ہمارے جوڑوں میں، اسکن، ہماری کھال میں، کنیکٹیو ٹیشوز، اور ہمارے سے ایک دوسرے سے منسلک۔ سر 15 منٹ رہ گئے سر۔ اوکے سر، بس یہ ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ پہلے بس ختم کر دیجیے گا سر۔ اوکے باس، اوکے باس۔ اینڈ ایون دا سینٹرل نروس سسٹم، یہاں تک کہ ہمارے نروس سسٹم بیٹا بولتے ہیں اعصابی نظام کو، اور یہ ہمارے اعصابی نظام پر بھی حملہ کرتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم ہمارے مرکزی اعصابی نظام پر یہ حملہ کرتا ہے۔ کون حملہ کرتا ہے؟ چکن گنیا کا کاٹا ہوا مچھر۔ اٹ از یوزلی accompanied by fever and skin، اور اس میں عموماً جو ہے بخار بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں بھی ریش پڑ جاتے ہیں، اسکن ریش، جسم میں جو ہے ددوڑے پڑ جاتے ہیں یا نشانات بن جاتے ہیں۔ The skin rashes are also almost identical to the dengue rash۔ اب ذرا دیکھیے، اگر خدا نہ کرے ایک آدمی، ایک شخص پیتھولوجیکل لیبارٹری میں جا کر چیک نہیں کرائے گا تو جو ہمارے جسم پہ جو ریش آ جاتے ہیں، جو ددوڑے آ جاتے ہیں، جو پمپلز ٹائپ کے آ جاتے ہیں، وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ڈینگی کے فیور میں ہوتے ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں چکن گنیا کی نا، تو چکن گنیا اور ڈینگی کے فیور کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے جسم پر جو ریشز آتے ہیں تو وہ بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے ڈینگی والوں کے ہوتے ہیں۔ The patient may also suffer from headache, nausea and vomiting۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مریض جو ہیں وہ سر کے درد، قے میں مبتلا ہوتے ہیں، because the virus destroys cells in the muscles and joints۔ کیونکہ ہمارا یہ وائرس جو ہے
ختم کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. the muscles, ہمارے پٹھوں میں جو, and joints, اور ہمارے جوڑوں میں جو. patient experience muscle weakness, اور ہمارے جو مریض حضرات جو ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے پٹھوں کی کمزوری کا, مسل ویکنس, پٹھوں کی کمزوری کا, اینڈ جوائنٹ پین, اور ہمارے جوڑوں کے درد کا. تو 2 لائنیں اور پڑھنا ہے بیٹا. which can be severe, جو کہ ہمارے لیے انتہائی شدید ہو سکتے ہیں. partial loss and taste is also reported by many chikungunya patients. بیٹا partial loss کے معنی ہوتے ہیں جزوی, یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں, خدا نہ کرے, اس میں جزوی طور پر جو ہے ہمارے جو ذائقہ جو ہے وہ جزوی طور پر ختم ہو جاتا ہے. یعنی آپ جو چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, میٹھا, کھٹا یا مرچی والا جو ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ وہ آپ کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. is also reported by many chikungunya patients. بہت سے چکن گونیا کے مریضوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جزوی طور پر جو ہے ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. The disease is really fatal. fatal کے معنی بیٹا بولتے ہیں, بہت اچھی اردو میں بولتے ہیں مہلک, very dangerous. اور یہ عموماً جو ہے بہت زیادہ مہلک ہوتا ہے. And the virus remains in the system for 5 to 7 days. اور یہ چکن گونیا کا وائرس ہمارے جسم میں 5 سے 7 دنوں تک رہتا ہے. اور یہ دیکھیے ایک اور خطرناک بات جو کہ ہر بچہ اور ہر شخص جو ہے اس بات سے آگاہی ہونا چاہیے. آخری لائن جو ہے, once one recovers from the infection, اگر کوئی چکن گونیا کے مرض سے, انفیکشن سے صحتیاب بھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, one is immune to it for the rest of one's life. اس کو پوری زندگی میں اپنے امیون سسٹم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو مختلف ادویات لینی پڑتی ہے تاکہ اپنے امیون سسٹم کو بہتر کر سکے. تو اچھا بیٹا, اب صحیح ہے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان ہم لوگ کر رہے تھے نا, ٹھیک ہے, آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان ہم لوگ کر رہے تھے. فرسٹ آپ لوگ جو ہے جی آپ اس میں دیکھیں, آپ لوگ آئیڈیالوجیکل بیسس آف, آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے بیٹا؟ جی ٹیچر ہو رہی ہے. جی ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے تھے آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان, یعنی پاکستان کی اساس, پاکستان کی نظریاتی اساس. ٹھیک ہے, ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان, یعنی اس کو ہم 2 نیشن تھیوری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے پاس کیا کیا ٹاپک ہے, آئیڈیالوجی ہے, آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے, کائنڈس آف آئیڈیالوجی ہے, بیسس آف آئیڈیالوجی ہے, نیڈ اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی ہے, 2 نیشن تھیوری ہے, ایوولوشن آف 2 نیشن تھیوری, علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں آپ لوگ, سب سے پہلے ہمارا ٹاپ پر کیا آ رہا ہے یہاں پر, آئیڈیالوجی آف پاکستان. ٹھیک ہے, مین ہمارا کیا ہے آئیڈیالوجی. اب بیسیکلی آئیڈیالوجی کیا ہے, 2 لفظوں سے مل کے بن رہا ہے, یعنی آئیڈیا اور لوجی. آئیڈیا کو ہم کیا کہتے ہیں, کانسیپٹ. لوجی کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ, اسٹڈی. یعنی سائنس آف آئیڈیا یا خیالات کی سائنس کہتے ہیں. اس میں دیکھیں پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹوٹلی اسلام پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی قرآن اور سنت پہ بیس کرتی ہے, سیاست پہ بیس کرتی ہے. آپ یہاں پر دیکھیں اس میں ہمارے پاس آئیڈیالوجی کیا آ رہا ہے, یعنی 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے, آئیڈیا اور لوجی, کانسیپٹ اور نظریہ. یعنی کہ ہمارا دیکھیں کیا نظریہ, ہمارے خیالات کیا ہوتے ہیں, اس کو ہم خیالات کی سائنس بھی کہتے ہیں. لیکن ہم اسلام کے پوائنٹ پر آتے ہیں تو اسلام ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آئیڈیالوجی اور پاکستان ہمارے پاس آ رہا ہے, یعنی پاکستان کی آئیڈیالوجی کس پہ بیس کری ہے, اسلام پہ بیس کری ہے, جو ٹوٹلی دوسری آئیڈیالوجی سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ کائنڈس آف آئیڈیالوجی کیا ہے, پولیٹیکل ہے, اکنامک ہے, ریلیجیس ہے. آپ دیکھیں ہم پولیٹیکل بیس پہ ہی تو ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے. اکنامیکل لحاظ سے یعنی معاشی لحاظ سے بھی ہمارے پاس یہ معاشیات بھی اس میں ریلیٹڈ ہے, ہمیں معاشی لحاظ سے پورے رائٹس ملے, حقوق ملے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ریلیجس یعنی ہم مذہبی لحاظ سے مین ہمارا پوائنٹ جو ہے, ظاہر ہم نے پاکستان جو ہے
किस लिए हासिल किया है, इस्लाम की वजह से हासिल किया है। तो मेन हमारा पॉइंट रिलीजियस है। अब इन तीनों को मिला के, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, यह हमारी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, पाकिस्तान, अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ठीक, यानी कि हम जाहिर सी बात है हमने पॉलिटिकल लिहाज से ही इसको हासिल किया है। आप हमारे पास जो है शुरू से चले आ रहे हैं, जैसे सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन लिहाज से जो है हमारी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की। इसके अलावा आप देखें बहुत सारे लीडर आए, अल्लामा इकबाल ने हमें एक फ़िलासफ़ी दी, हमें एक थिंकिंग दी, पोइट्री के ज़रिए से एक्सप्लेन किया, सही है। तो हम इसीलिए उनको ग्रेट थिंकर, फिलोसफर, पोइट ऑफ इस्लाम कहते हैं। इसके बाद देखें कायद आज़म को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। और इसके अलावा वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी। तो आप देखिए ये तीनों चीजें जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, हमने इसी लिहाज से हमने पाकिस्तान हासिल किया था। इसके अलावा आप देखें कि हमारी ये इकोनॉमिकल मूवमेंट भी कहलाती है कि मुसलमान को माशी तौर पर इनका हक मिले। और तीसरे नंबर पे जो हमारी रिलीजियस मूवमेंट है, यानी मुसलमानों को इनको मजहबी आज़ादी मिले, ये लोग अपनी मर्जी से अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। यानी इन तीनों काइंड्स को हम लोग आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा कहते हैं। आप इस तस्वीर में देखें, यहाँ पर आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें क्या आ रही है कि बहुत से लोग हैं, सही है, उनके आपस में ख्यालात एक दूसरे से मिल रहे हैं। आप देखें कि ख्याल, तो हम इसको क्या दिखा रहे हैं इस तस्वीर में कि ये आइडियोलॉजी जो है वो ख्यालात की साइंस है, यानी कि लोगों की सोचो फिक्र शामिल है। आइडियोलॉजी एक अकेले शख्स का नजरिया नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों का नजरिया है, यानी लोगों का इज्तिमाई सोच फिक्र को हम लोग आइडियोलॉजी कहते हैं। आइडियोलॉजी में तीन बातों को जहन में रखा जाता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। यानी कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ, प्रेजेंट में हम लोग कहाँ मौजूद हैं, फ्यूचर में हम लोग कहाँ जाएंगे, ये चीजें हम लोग जहन में रखेंगे। इसी वजह से हमने पाकिस्तान को हासिल किया था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि आप देखें हमारी आइडियोलॉजी ज़्यादा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम पे बेस कर रही है, तो वो दूसरी आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे नंबर 1 पे इस्लाम, हम कह रहे हैं इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इस्लाम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस मजहब का आता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि मुसलमानों और हिंदुओं में क्या फर्क है। इस्लाम कैसे क्रिएट करता है फर्क को, इस्लाम इस तरह क्रिएट करता है फर्क को, जैसे कि हमारे पास आ रहा है नंबर 1 वननेस ऑफ अल्लाह, तौहीद, यानी कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हम जो है अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम एक अल्लाह के, बिलीफ ऑन वन गॉड पर यकीन रखते हैं। आपको पता है कि हिंदुओं वो तो कई खुदा के मानने वाले हैं, हम लोग एक खुदा के। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है हमारा इस्लामी जो है वो फर्क को क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्या है, कुरान एंड सुन्नत पर हम लोग अमल करते हैं, ठीक है। वी मस्ट स्पेंड अवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना, हम सुन्नत रसूल कुरान मशीद के मुताबिक हम लोग अपनी जिंदगी स्पेंड कर होते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या आते हैं कि हमारे जो रूल्स हैं वो इक्वालिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। इक्वालिटी यानी कि एवरी पर्सन आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कलर, रेसेस, कास्ट, कल्चर, ठीक है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है। इसके बाद आप देखिए हमारे पास आ रहा है सोशल जस्टिस, यानी हमारे में इंसाफ होना चाहिए, टू कीप द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, सही चीज को सही जगह पे रखना है। ये नहीं कि आप जो है वो अमीर को तमाम हुकूक देते हैं, गरीब को नहीं दें, बल्कि एवरी पर्सन आर इक्वल, या मेजॉरिटी को दे दें, मिनॉरिटी को नहीं दें, बल्कि तमाम लोग बराबर है, मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। इस्लाम इस फर्क को खत्म कर रहा है। आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, इकोनॉमिक जस्टिस, माशी लिहाज से भी सब बराबर हैं। ये नहीं देखा जाएगा कि मेजॉरिटी में है तो हम उनको हक दे दें, या मिनॉरिटी में है हम उनको हक नहीं दें, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तमाम लोग बराबर हैं। राइट्स ऑफ मिनॉरिटी, मिनॉरिटी के अपने हुकूक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि हम लोग के साथ पहले हुआ है पास में, इसीलिए हमने पाकिस्तान हासिल किया। हालांकि हम लोग वहाँ मेजॉरिटी थे, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने हुकूक नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर इस्लाम इस फर्क को ख़त्म कर रहा है कि राइट्स ऑफ मिनॉरिटी, यानी मिनॉरिटी जो कम लोग हैं, जो अक्सरियत में नहीं अक़लियत में हैं, उनको भी अपने हुकूक मिलने चाहिए। इसके अलावा इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, हम लोग इस्लामी तरीक़ेकार से ज़िंदगी स्पेंड कर सकें, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और यही हमारा मकसद है। हम लोग मुसलमान हैं, इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसके बाद है कि हमारे पास क्या है कि नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, हमें आइडियोलॉजी, हमें नजरिया या ख्यालात की साइंस की क्यों जरूरत है, क्यों अहमियत है।
आप देखें बिफोर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले भी हमें जरूरत थी, आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने के बाद भी इसकी जरूरत है, ये नहीं कि अभी नहीं है। आप देखें बिफोर क्रिएशन क्या था, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारे ख्यालात क्या थे। उसके बाद देखें हम मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, किस वजह से आया, इसीलिए कि हमारे ख्यालात क्या थे, हम इस्लाम पे डिपेंड है, हम जो है वी मस्ट स्पेंड आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान एंड सुन्ना। हम लोग आज़ादी से जिंदगी गुजारना चाह रहे थे, हम लोग अपना पॉलिटिकल राइट्स भी चाह रहे थे, हम इकोनॉमिकल भी चाह रहे थे, हम रिलीजियस भी चाह रहे थे। इसके अलावा देखें हम जो है जहाँ हमें यूनिटी पाई गई, वहां पर हम लोग एक हो गए, हम लोगों के ख्यालात की साइंस एक थी, तो हमने पाकिस्तान को हासिल कर लिया। फिर हमारा ईमान मजबूत था, हम लोग अपने बिलीफ पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, तो हमने पाकिस्तान को हासिल कर लिया। अच्छा, आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान बनने के बाद भी इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमें यूनिटी नहीं होगी, हमें फेथ नहीं होगा, तो हमारा हमसे ये सब दूर हो गए। जैसे हम आप देखें 1971 में हमारा ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, बांग्लादेश का नाम दे दिया गया उसको। तो आप देखें क्योंकि हमें यूनिटी फेथ नहीं रहा था, और जब तक हमें ये तमाम पावर हमारे पास नहीं होंगी तो हम कभी भी एक होकर नहीं रह सकते। अब हमें पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए तमाम चीजें रखना है, हमें यूनिटी भी होनी चाहिए, हमें फेथ भी होना चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमें जस्टिस भी होना चाहिए। हम ये नहीं देखें कि मिनॉरिटी कौन है, हम बल्कि ये देखें कि तमाम लोग इक्वल हैं। जब अल्लाह ताला ने कोई डिफरेंस नहीं रखा है तो हम कौन होते हैं फर्क करने वाले। इसके अलावा हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमें इस्लाम, हमारा मकसद क्या था, हमारी बेस क्या थी, हमारा अपना रिलीजन था। तो हम जिसके मानने वाले हैं, हमें उस पर यकीन रख के हमें उसको सही तरीके से अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी जो है वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, ताकि हम एक प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी हमारी बेहतर होगी तो हम एक बेहतर, एक खुशहाल पाकिस्तान बना सकेंगे। तो हम जिस फील्ड से भी बिलोंग करें तो हमें अपनी प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी को बेहतर से बेहतर करना है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी जो है वो इस्लामी तरीके कार के मुताबिक होनी चाहिए। तो यानी पाकिस्तान बनने से पहले भी हमें आइडियोलॉजी की जरूरत थी, और पाकिस्तान बनने के बाद भी, तो इसकी जरूरत और अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि मैं आपको प्रीवियसली ये तमाम चीजें थोड़ा बहुत आपको गाइड कर चुकी थी, अब मैंने थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लिया है। आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ कायद आज़म और अल्लामा इकबाल है। अच्छा, अल्लामा इकबाल के बारे में आप देखें, आप हम लोग अल्लामा इकबाल के बारे में क्या कहते हैं कि अल्लामा इकबाल एक ग्रेट थे, फिलोसफर थे। यहाँ पर आप देखें अल्लामा इकबाल के बारे में क्या कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो सबसे पहले शुरू में अल्लामा इकबाल जो है वो कॉलोनाइजेशन, यानी कि आप देखें कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यानी कि वो डिफरेंस नहीं चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू किसी भी तौर पर मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए से, आप उनको ग्रेट थिंकर, फिलोसफर और पोइट ऑफ इस्लाम कहते हैं, कि उन्होंने फिर इसके लिए अमल करना शुरू कर दिया। आप देखिए उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए से एक्सप्लेन किया, मुसलमानों के मसाइल को हल करने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे पहले वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में कह दिया कि ये लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। आप इसमें देखेंगे आप लोग के इलाहाबाद एड्रेस में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने साफ और क्लियरली उन्होंने ये कह दिया था कि आप इसमें ही डिलीवर हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट द एनुअल meeting at Allahabad in 1930, which is known as the Allahabad Address. Allama Iqbal states that it should be acknowledged that the subcontinent is inhabited by people speaking different languages, practicing different religions, and different cultures, representing various culture. आप देखिए यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने साफ कह दिया है कि वो इस हकीकत का इतराफ़ करते हैं कि बड़े सगीर में ऐसे लोग आबाद हैं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तों तहज़ीबों की नुमाइंदगी करते हुए उनकी मुख्तलिफ तहज़ीबी और सकाफ़ती शिनाख्त हैं। तो आप देखें कि ये लोग बिल्कुल हर लिहाज से अलग हैं। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि मज़हब के और कल्चर के, हर लिहाज से अलग हैं। मेन पॉइंट तो हमारा मज़हब ही आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखें कि इन्होंने जो है इकबाल ने कॉन्सेप्ट दिया था रिलीजन्स के बारे में। क्या आप देखें रिलीजन बेसिस पे इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं बल्कि एक बड़े सगीर है, यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। मुसलमान कौम का अपना जुदागाना मजहब
तहजीबी शनाख्त, तमाम मजहब अक़वाम को मुसलमानों के दीनी उसूलों और सकाफती माशरती अक़दार का एहतराम करना चाहिए। आप देखें इन्होंने बार बार इसी बात को कहा है, he said India is a subcontinent and not a country where people belonging to different religions and speaking different languages are inhabited. Muslim nation has its unique religious and cultural identity. All civilized nations should respect religious principles, cultural and social values of Muslim. आप देखें कि मुसलसल ये इसी बात पे जोर दे रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि अल्लामा इकबाल को हम लोग जो है वो कायदे आज़म का टीचर भी कहते हैं। अल्लामा और क्योंकि अल्लामा इकबाल क्योंकि अल्लामा इकबाल को टीचर क्यों कहते हैं कि उन्होंने एक फिलॉसफी दी थी, उन्होंने एक सोच दी थी, उन्होंने एक फिक्र दी थी। किसको दी थी? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। अल्लामा इकबाल क्या थे? वो अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग के मेंबर थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल ने एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक सेपरेट कॉन्सेप्ट दिया था। किसको दिया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। इसलिए हम लोग इनको टीचर भी कहते हैं। एक और टीचर मौजूद थे, अबू कलाम आज़ाद, वो कांग्रेस में थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि नहीं, हमें हिंदुस्तान को मुश्तरका करना है, हमें मुस्लिम हिंदुओं को अलग नहीं करना है। तो आप देखिए कि ये दोनों ना अच्छा, ये दोनों जो है वो एक ही साथ मिले हुए थे। तो ये इनको हम कहते हैं कायदे आज़म के टीचर। ठीक है, अल्लामा इकबाल भी थे इसमें और अब्बू कलाम आज़ाद भी थे। तो आप देखिए कि यहाँ पर इसके साथ साथ आप देखें कि इसमें इन्होंने क्या, अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल बिल्कुल ही अपोज थे किसके? वेस्टर्न डेमोक्रेसी के। वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्या? आप देखिए हमारे नजदीक क्या है, जो हम लोग कहते हैं कि यानी हाकमियत आला हम लोग कहते हैं अल्लाह ताला की जात है, यानी सोवरेनिटी मस्ट बी बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, यानी सिर्फ हाकमियत आला ही अल्लाह ताला की जात है, कोई भी पावर उसमें शेयर नहीं कर सकती। हम लोग टाइम लिमिटेड पीरियड के लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा डिफरेंस तो वेस्टर्न का यही है कि वो सोवरेनिटी पावर हमारा टोटली डेमोक्रेसी उनसे बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देखें कि हमारे पास जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है जहाँ पे डेमोक्रेसी हमारी बिल्कुल ही सेपरेट हो रही है। उसके साथ साथ हम लोग एक अल्लाह के मानने वाले हैं, जैसे बातें वो कई गॉड्स के मानने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, ये ड्रीम्स ऑफ पाकिस्तान, ये ख्वाब क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान को क्या ख्वाब दे रहे हैं अल्लामा इकबाल। आप इसमें देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। हमारे पास आ रहा है, यानी कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान मिक्स टुगेदर इनटू अ सिंगल स्टेट। इसमें इन्होंने क्या किया है, अल्लामा इकबाल का खुतबा तहरीक पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि मुझे ऐसा नजर आता है पंजाब शुमाल मगरबी सरहदी सूबा सिंध बलूचिस्तान जम होकर एक रियासत बनाएंगे। मजबूत और मरबूत शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का कायम कम अज कम शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी मंजिल है। तो आप देखें कि इन्होंने मुस्तकिल बार बार इसी चीज को रिमाइंड कर रहे हैं। और आखिर में हम इनको नेशनल पोएट यानी कि कौमी शायर इसीलिए कहते हैं कि आप देखें मुस्तकिल उन्होंने इसी बात पे जोर दिया है। अच्छा, आप देखें अल्लामा इकबाल के इन तमाम पॉइंट्स की वजह से, इन तमाम इरशादात की वजह से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनको किस तरह से हम कह सकते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये टीचर थे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक्नॉलेज द थिंकिंग ऑफ अल्लामा इकबाल by saying Iqbal's ideas were fundamentally one with mine, and I have reached the same conclusion after a close study and analysis of the constitutional problems of the subcontinents. तो आप देखें कि अल्लामा इकबाल gave the idea of a separate nation. तो इसमें अल्लामा इकबाल खुतबा तहरीक पाकिस्तान में एक संगे मील का काम दे रहे हैं। कायदे आज़म ने अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र को ये कहकर एतराफ़ किया है कि इकबाल के ख्यालात और तसव्वुरात बुनियादी तौर पर वही हैं जो मेरे हैं, और मैं भी बड़े सगीर के आईनी और दस्तूरी मसाइल पर गौर ख़ौस और तज़किये के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान एक अलग ममलिकत है, पाकिस्तान को हमें आज़ाद करवाना है एक अलग ममलिकत की हैसियत से। इसके अलावा आप देखें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहले शुरू में ये भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जोर दे रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि हम लोग अलग हों। इन्होंने बहुत कोशिश की, जब ये कांग्रेस में इंक्लूड हुए थे 1906 में, इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमारा मुल्क जो है वो दो हिस्सों में ना बटे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
इन्होंने इसी वजह से इन्होंने ज्वाइन की थी कांग्रेस 1906 में, और उसमें सबसे पहली कामयाबी इन्होंने लखनऊ पैक्ट की शक्ल में की थी, जिसमें इन्होंने मुसलमान इत्तेहाद का मुजाहरा किया था कि मुसलमान और हिंदू जो हैं आपस में एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया था कि हिंदुओं ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद आप देखें कि बाद में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे सामने आ गया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकते हैं। 1920s में कई पॉलिटिकल इवेंट्स स्टार्ट हो गई थी, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, हिजरत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, तो ये 1920s में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। उसके बाद आप देखें कि जब इन्होंने ये तमाम प्रॉब्लम्स देखी 1934 में, जब ये वापस आए थे, इंक्लूड हुए थे पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने कांग्रेस का ये रवैया देखा तो उन्होंने किसमें क्या पेश किया, उन्होंने 14 पॉइंट 1929 में 14 पॉइंट पेश किए, और वो इसीलिए पेश किए कि उसमें मेजॉरिटी मिनॉरिटी दोनों का ख्याल रखा जाए। उसके बाद इलेक्शन हुए 1937 में, तो इलेक्शन में जो हमारे मुस्लिम लीग के जितने भी ग्रुप थे, जितने भी प्रोविंस थे, वहां पे मुस्लिम लीग भारी अक्सरियत से जीती थी। उसके बाद क्या हुआ था, लाहौर रेजोल्यूशन हुआ, यानी 23 मार्च 1940 को, जिसको हम लोग पाकिस्तान डे भी कहते हैं, जिसमें मैप ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की बाउंड्री डिसाइड की गई थी। लाहौर रेजोल्यूशन जो लाहौर में हुआ था, जहाँ पे अभी मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, इकबाल पार्क भी कहलाता है, पहले वो मिंटो पार्क कहलाता था। तो आप देखें कि यहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था, हमने बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान को डिसाइड किया था। उसके बाद देखें इन्होंने मुख्तलिफ एड्रेस जो दिए हैं इन्होंने, जैसे कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, इन्होंने मुख्तलिफ, आप देखें 23 मार्च सबसे पहले इन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि नजरिए पाकिस्तान के बारे में हम अपने ख्यालात और तस्वुर की इस तरह से ये लोग वजाहत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए हमारा मुतालबा सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी तजुर्बा गाह हमें कायम करनी है जहां हम इस्लामी उसूलों पर मुबनी निज़ाम पर अमल दरामद कर सकें। उसके बाद 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के तारीखी इजलास में भी इन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान और इस्लाम सिर्फ दो मजहब नहीं है, बल्कि वो दो माशरती और मदनी निज़ाम हैं, और ये सोचना कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर एक मुश्तरका कौम बन सकते हैं सिर्फ एक ख्वाब होगा। मैं मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि दोनों अक़वाम मुख्तलिफ तहजीबों से वाबस्ता हैं, और इन दोनों तहजीबों की बुनियादें उन फ़लसफ़ों पर रखी गई हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने आखिर में यही कहा कि हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क या एक कौम नहीं बन सकता, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर का मामला बैनुल अक़वामी है। तहज़ीब, सक़ाफ़त, मईशत और माशरती अक़दार के इख्तिलाफ़ नज़रियाती नौइयत के हैं। आप देखें कि इन्होंने एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यही कहा कि पाकिस्तान उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब जिस रोज़ हिंदुस्तान में पहला गैर मुस्लिम तब्दील होके मुसलमान हो गया था। तो आप देखें हर जगह मुस्तकिल तौर पे ये बार-बार इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने बार-बार इसी पॉइंट को बताया है कि कभी भी ये लोग एक कौम नहीं बन सकते, ना सिर्फ ये मज़हबी, सक़ाफ़ती, हर लिहाज से ये हर तरह से बिल्कुल डिफरेंट है। आप देखें कि हम इनके व्यूज़ को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान इज़ नॉट अ पीस ऑफ लैंड। वो कह रहे हैं हमें सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी चाहिए, बल्कि इंस्टेड वी want to establish an experimental laboratory where we could practice a system based on Islamic principle, जहाँ पे हम लोग जो है एक ऐसे सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकें जो इस्लामी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, यानी इक्वालिटी, डिसिप्लिन, आप देखें या अकॉर्डिंग टू द इस्लाम के हिसाब से हो, जस्टिस हो, वहाँ पर टॉलरेंस हो। आप देखें अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक यानी होली कुरान एंड सुन्नत रसूल के मुताबिक हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखें इन्होंने बार-बार इसी चीज़ पर अहमियत दी है कि I would be a dream to think that Hindus and Muslim will form a common nation. ये सिर्फ उनका एक ख्वाब था कि हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएं। I want to make it clear that both the nations belonging to two different civilization and foundation of these two civilization is on such philosophy which are opposed to each other. आप देखें इनका फलसफा बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनका हर लिहाज से तो ये डिफरेंस है। आप देखें इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने ही इनको ये फलसफा बताया था कि अल्लामा इकबाल को हम लोग ग्रेट थिंकर, फिलोसफर और पोइट ऑफ इस्लाम इसलिए कहते हैं। आप देखें कि इन्होंने अल्लामा इकबाल ने इनको एक फिलोसफी दी कि ये कभी भी एक कौम बनकर नहीं रह सकते, हम जितनी भी कोशिश कर लें। इसीलिए
आखिर में हम जो है यही कहेंगे कि पाकिस्तान के बारे में आप देखें कि पाकिस्तान only means freedom and independence, but Muslims ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope others will share with us. आप देखें ये तमाम चीजें जो हैं हमारे लिए एक क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है कि ये तमाम चीजें हमारे जहन में हैं कि हमने क्या एक डिफरेंट आइडियोलॉजी, एक डिफरेंट ख्यालात, एक डिफरेंट सोच के तहत ही पाकिस्तान को आजाद क्या करवाया है। तो यही हमारा बेस था, यही हमारा मकसद था, यही हमारी आइडियोलॉजी थी। अच्छा, आप देखें कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो, कोई नहीं, आपको मिस। सवाल करना है? जी जी बोलिए। जी बेटा। मिस, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये पता करना था कि एसएसटी में कोई काम हुआ है अभी तक? नहीं बेटा, अभी तो हम आपका फर्स्ट चैप्टर में जो ना वन हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो आपको असाइनमेंट के तौर पे देंगे, ठीक है? तो हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, असाइनमेंट के तौर पे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। तो आप ये समझते जाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर तो आप मुझसे सवाल कर सकती हैं। जैसे अब यहाँ पर आ रहा है, मैंने आपको आइडियोलॉजी बताई है, तो आपसे मैं सवाल करूंगी व्हाट इज आइडियोलॉजी, ठीक है? या व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब मैं आपको ये जो है एक मैंने इससे प्रीवियस क्लासेस भी आपने शायद ली नहीं होगी। आपने प्रीवियस क्लासेस ली है क्या? तो मिस, आज मेरा फर्स्ट डे। फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे बता दूं कि जैसे मैं आपको मिस आपने पिछली बार डेमोक्रेसी समझाया था। जी जी डेमोक्रेसी समझाया था ना मैंने। तो मैं ये न्यू स्टूडेंट है ना, तो इनको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू के तौर पे बता रही हूँ कि आप देखिए कि प्रीवियसली हमने शुरू में स्टार्टिंग में क्या, एक तो आपको आइडियोलॉजी समझ में आई, आइडियोलॉजी है क्या चीज समझ में आई? ख्यालात की साइंस ये समझ में आया? ये आपको क्लियर हुआ कि आइडियोलॉजी क्या है? जी मिस। सही है। हम क्या कह रहे हैं कि ये बेसिकली आइडिया, साइंस ऑफ आइडिया है, ठीक है? ख्यालात की साइंस है, सिर्फ एक की नहीं है बल्कि कई लोगों की सोच है। हर एक की यही सोच थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ठीक है? आप देखें कि मैंने स्टार्टिंग में इन लोगों को आइडियोलॉजी के ही बारे में क्लियर किया था, और अभी भी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे इसके बारे में बताया, या काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में बताया आपको। पॉलिटिकल लिहाज से आप देखें, एजुकेशनल लिहाज से देखें, सही है, इकोनॉमिकल लिहाज से देखें। इसके साथ साथ मैंने एक चीज इनको प्रीवियस लेक्चर में और बताई कि सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी, उसमें आप नहीं बोले कि आपके फर्स्ट लेक्चर था, तो सोर्सेस में मैंने इनको लोगों को क्या बताया था, हमारे पास सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, होली कुरान एंड सुन्ना, सही है, ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यू। होली कुरान में मैंने इन लोगों को बताया था परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम कहते हैं हम होली कुरान को। परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम क्या, यानी यह हमें क्या प्रोवाइड करता है होली कुरान? यह हमें डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मिस हमें मासूमा रहनुमाई एक देता है। मिनट रुकिएगा। मिस मासूमा जी बेटा, जी जिसका भी माइक खुला हुआ है ना, प्लीज उस माइक को बंद कर ले। आपकी अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपके घर में जो चल रहा होता है वो हमें पता चलना शुरू हो जाता है, हमें नहीं, सबको पता चलता है। तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लिया करें। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि हमारी फर्स्ट सोर्सेस क्या है इस्लामिक आइडियोलॉजी की, होली कुरान। यानी हम होली कुरान के बारे में क्या कह रहे हैं कि यह होली कुरान क्या है, परमानेंट बेसिस ऑफ इस्लाम। यानी कुरान मजीद के बारे में यही कहा जाता है कि कुरान मजीद इस्लाम की अब्दी असास है। इससे लोगों के माशरती माशी कवानीन के सिलसिले में मुफस्सल मुकम्मल रहनुमाई हासिल होती है। आप देखें, इससे हमें गाइडलाइन मिलती है। अब ये तो हमें डिटेल गाइडलाइन देता है, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलनी है? सुन्नत रसूल से मिलनी है। हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी अहकाम को अपने अक़वाल व अफ़ाल से वाज़ेह फरमाया है। कुरान मजीद की तालीमात की मुफस्सल तशरीह सुन्नत रसूल से मिलती है। इस्लामी उसूल कवानीन का बुनियादी सरचश्मा कहलाता है। सुन्नत एक अरबी इस्तिलाह है, इसके लफ्जी मायने ऐसा रास्ता जिसकी पैरवी की जाए। यानी कुरान मजीद की डिटेल हमें कहाँ से मिल रही है? सुन्नत रसूल से मिल रही है। ये हमारी सोर्सेस है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रस्म रिवाज यानी ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यू। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के रस्म रिवाज अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे रस्म रिवाज इख्तियार ना करें जो इस्लामी तालीमात के नफी हों। अब जैसे आप देखें कि हम इस्लामी लिहाज से कहते हैं कि हम लोग कौन से इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ईद मिलादुन नबी। तो इसमें देखें हम लोग ये तमाम चीजें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारी क्या अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इवेंट्स है। लेकिन अब कुछ ऐसी हैं जैसे हम मेला लगा रहे हैं या कुछ इज्तिमा कर रहे हैं, कुछ ऐसी तकरीब कर रहे हैं, तो हमें ये ख्याल रखना है कि वो इस्लामी तालीमात के मनाफी ना हो,
ٹھیک ہے. تو یہ تمام کیا کہلاتی ہیں, یعنی ہولی قرآن, سننا, ٹریڈیشن اینڈ کلچر ویلیوز. تو بیٹا آپ لوگ اپنا ذرا خیال رکھیں, یہ پیچھے بیک سائڈ پہ آواز آ رہی ہے, اس طرح جو اسٹوڈینٹ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے. پلیز آپ لوگ ذرا اپنا ہینڈ فری صحیح استعمال کریں اور مائک آف کر دیں آپ اپنا, تاکہ جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طور پہ سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اب یہ تمام کیا کہلاتی ہیں, سورسز آف آئیڈیالوجی. اب اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امپورٹینس, نظریے کی امپورٹینس میں نے آپ کو ابھی بھی بتائی ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی کی امپورٹینس کیا ہے. اس میں نے آپ لوگوں کو پوائنٹس بتائے تھے کہ ہماری آئیڈیالوجی کی امپورٹینس میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ویو کے طور پہ بتا رہی ہوں, ڈیٹیل میں تو نہیں, کیونکہ آپ لوگ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں کیا ہے, ریفلیکٹ دا آئیڈیا, یونائٹ آن ون پلیٹ فارم, موٹیویٹنگ فورس فار ڈیلز, اسٹرگل فار اچیونگ. اس کے علاوہ چوائس آف دا لیڈر, پریزرو دا فریڈم, کلچر اینڈ ٹریڈیشن. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری سگنیفیکینس, ہماری امپورٹینس میں آتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارا نظریہ جو ہے وہ ہمیں افراد کے افکار اور خیالات کا عکاسی کرتا ہے. یعنی ہمیں ریفلیکٹ دا آئیڈیا, ہم لوگوں کو ایک ہی سوچ پہ جمع کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے آئیڈیاز, ہماری سائنس ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ کا کام دیتا ہے. ہمیں موٹیویٹنگ فورس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ہمیں یونائٹ آن ون پلیٹ فارم, ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے جو ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایماندار, دیانتدار اور مسلمہ قیادت کے زیر اثر یہ رضائے الہی کے اصول کے لیے جدوجہد پر ابھارتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کیونکہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں, ظاہر سی بات ہے رضائے الہی کے لیے ہمیں جدوجہد کے لیے ابھارتا ہے, یعنی کہ ہم اسلام کے ہی لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے, اسٹرگل فار اچیومنٹ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رہنما, ہمارے لیے رہنما کا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں, اور اس سے درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. جب ہماری سائنس, ہماری آئیڈیالوجی صحیح ہوگی تو ہمیں درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملے گی. یعنی چوائس آف دا لیڈر ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پریزرو دا فریڈم, کلچر اینڈ ٹریڈیشن, یعنی کہ اس سے آزادی, ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. اسلامی نظریہ ایک ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا. تو آپ دیکھیں یہ تمام کیا ہے, ہماری امپورٹینس میں آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں ڈیموکریسی کے بارے میں بتایا تھا. ڈیموکریسی میں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ شارٹ فارم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ڈیموکریسی ہم ایسی حکومت کے کہتے ہیں جو لوگوں کی ہوتی ہے, لوگوں کے لیے آتی ہے اور لوگوں کے ذریعے آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا اسلامی کانسیپٹ جو ہے دوسرے مذہب سے بالکل ہی الگ ہے. ہم لوگ جو ہے یہاں پہ سوورینٹی پاور کس کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کو. آپ دیکھیں کہ ہم اسی لیے کہہ سکتے ہیں دا پاور از ٹو بی ایکسرسائز بائی دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ود ان دا لمٹ پرسکرائب بائی اسلام. ہم لوگ سوورینٹی پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتے ہیں. صرف ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہم لوگ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو مقرر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس ڈیموکریسی اس طرح سے ڈیفائن ہو رہی ہے کہ ہم لوگ دوسرے مذہب کے مقابلے میں سوورینٹی پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مذہب کا بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ہے, جسٹس. ہم لوگ جسٹس کا کیا کہتے ہیں, دا لٹرل میننگ آف جسٹس از ٹو کیپ دا رائٹ تھنگ ایٹ دیئر رائٹ پلیس. اٹ از دا فاؤنڈیشن آف ڈیوائن لا. No aspect of life can be complete without justice. اب بغیر جسٹس کے, بغیر انصاف کے ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا لازمی ڈیموکریسی کا پرنسپلس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نیکسٹ, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں عدل و انصاف. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ عدل و انصاف ہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. صرف عادلانہ نظام میں ہی کسی کے ایک فرد کے کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن نہیں ہے. قرآن عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے. اس میں ہمیشہ اتحاد, اتفاق, محبت و الفت, خلوص اور پرامن معاشرہ قائم ہوتا ہے. قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے اور عدل قائم کرو, اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کرو, خواہ یہ خود تمہارے خلاف ہو.
خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، اور لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ لوگ، نیکسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ایکوالٹی۔ ایکوالٹی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مساوات۔ اسلام is the torch bearer of equality among the human beings. Islam reject all kinds of discrimination on the basis of race, language, caste, color, culture and wealth of poverty. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے تمام ڈفرینس کو ختم کر دیا ہے، تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس یعنی مساوات۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام رنگ و نسل، زبان، عقیدہ اور ثقافت، امیری غریبی، سب کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیاز کی تفریق کرتا ہے، نفی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سماجی و معاشی نظام قائم کیا تھا جس میں امیر و غریب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا۔ صرف چند ہاتھوں میں دولت کے ارتقاء کو زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کے ختم کر دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تمام لوگ برابر ہیں۔ بیٹا آپ لوگ اپنا مائک ذرا صحیح سے استعمال کریں، کیونکہ مس آپ لوگ جو ہے نا معصومہ، اس کی جی بولیے شان۔ ٹیچر وہ جو آپ نے پچھلی بار ڈیموکریسی کو سمجھایا تھا، اس کے آپ نے کچھ ٹاپکس بھی سمجھائے تھے، وہ کاپی میں کرنے۔ بیٹا میں آپ کو اسائنمنٹ کے طور پہ دوں گی نا، تو آپ اسائنمنٹ میں آپ لوگ کا ایک ہوم ورک آئے گا، تو اس میں آپ کو کوشچن دوں گی اس سے ریلیٹڈ۔ تو آپ لوگ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جی ٹھیک جی ہے؟ مس اوکے۔ ٹھیک ہے، وہ جو یہ تمام پوائنٹس آپ کو میں اسائنمنٹ کے طور پہ دوں گی، صحیح ہے؟ جیسے آپ کو ہوم ورک ملتا صحیح ہے ہے، ٹیچر۔ ہاں اسائنمنٹ کے طور پہ دوں گی، وہ آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے مارکس بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ٹالرنس آ رہا ہے۔ ٹالرنس کا ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹالرنس از اے گریٹ virtue. It saves people from hardships and promote love for others. آپ دیکھیں ٹالرنس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ رواداری، برداشت۔ یہاں پر جو ہے یہ بہت ہی ایک عظیم مس ترین اسکرین نیکی نہیں جو آ رہی۔ انسان۔ جی بیٹا ابھی میں اسکرین شو نہیں کر رہی ہوں، ابھی میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں، کیونکہ وہ جو نیو اسٹوڈنٹ تھی وہ تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہی تھی، تو میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر رہی ہوں آپ کو ایک ویو کے طور پہ۔ آپ اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس اسائنمنٹ بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں آپ دیکھیں یہاں پر جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں سے پیار و محبت کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا باہمی جھگڑوں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دیکھیں کہ رواداری اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ پہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی بتا چکے ہیں کہ ہم اگر ہمارے اندر برداشت ہوگی تو ہم لازمی طور پر مل کر ایک خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فریٹرنیٹی کیا ہے؟ اٹ مینس برادرہڈ۔ ان دا ورڈس آف ہولی قرآن all the believers are brother to each other. The feelings of brotherhood promote affection, mutual cooperation, selfless service and sacrifice. In this way society becomes peaceful and a place of comfort for all. تو آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقل بار بار ہر موقع پہ یہی کہا ہے کہ our holy prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said that a Muslim is a brother to another Muslim. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم اخوت کو یہی کہیں گے کہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ فریٹرنیٹی، بھائی چارہ۔ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ कैमरा खोल।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आज हमारा जो मौजू है वो है सबक अखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में इसी सबक का एक जुज यानी कि एक हिस्सा जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसका दूसरा जुज जो है वो पढ़ेंगे। तो आप जो है बिलाल अपना माइक बंद कीजिएगा बेटा। अच्छा जी, आज हम जो है इसका दूसरा जुज पढ़ेंगे। आप सब जो है अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे आ जाइए, किताब के सफ़ा नंबर 12 पे। ठीक है, पहले हमने इस सबक के जब आगाज़ किया था तो हमने इस सबक के आगाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की खुसूसियात सिफ़ात को जो है हमने मुख्तलिफ वाक़यात के हवाले से देखा था, सहाबा किराम के हवाले से देखा था। तो आज यहाँ पर हमारे पास जो है हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हो जो है, जो सहाबी रसूल थे, उनके हवाले से जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ़ का जो है बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी अखलाकी खूबियों को इसके हवाले से जो है वो बयान किया गया है। तो हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह जो है वो कौन थे और उनका ताल्लुक जो है वो कहाँ से था, पहले हम ये देख लेते हैं। इस अपना माइक बंद कीजिए बेटा बिलाल। हसीब अपना माइक बंद कीजिए, वजिया अपना माइक बंद कीजिए। गुड। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कि वो कौन थे और उनको देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से क्यों मुस्कुरा दिया करते थे। इसके पीछे जो है क्या पस मंज़र है और क्या वाक़या है। देखिए, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह जो थे एक यमन से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स थे और इनका जो कबीला था वो यमन का बड़ा मालदार और बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला था। तो जब फ़तह मक्का हो गया सन 8 हिजरी में, तो तकरीबन 9 या 10 जो है हिजरी के दरमियान ये एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो सहाबा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी यहाँ पर यमन से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान आएगा, तो वो जो है दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। तो सहाबी जो है यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कौन जो है यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर तकरीबन 150 लोगों का एक काफ़िला मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर हाज़िर हुआ और इनके पास जो इनकी सवारी थी, इनके पास जो घोड़े थे वो इंतहाई आला नस्ल के थे और इन्होंने जो पोशाक यानी कि जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था वो भी इंतहाई उम्दा था। और ख़ुद हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह जो थे वो इंतहाई खूबसूरत, वजी और बड़े जो लिबास उन्होंने जो ज़ेबतन किया हुआ था बड़ा इंतहाई कीमती था। और जब ये बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए तो सहाबा जो थे वो बार-बार जो है इनको देख रहे थे। तो इन्होंने जो है एक सहाबी से पूछा कि क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी मेरे बारे में कुछ फ़रमाया है? तो उन्होंने बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यहाँ पर अभी यमन से एक शख्स आएगा जो कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने और उनके काफ़िले ने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई खुशी थी और उन्होंने बड़ी बशाशत यानी कि खुशी महसूस की जब ये काफ़िला जो है यमन से आया और उसने इस्लाम कबूल किया। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम्हारे पास किसी कौम का मुअज़्ज़ज़ आदमी आ जाए तो उसकी इज़्ज़त करो। तो ये काफ़िला जो था यमन का बड़ा मुअज़्ज़ज़ काफ़िला था। तो हुज़ूर पाक को इनके इस्लाम लाने की जो है बड़ी खुशी थी। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, यही वजह थी कि उनको बार-बार देखकर मुस्कुरा दिया करते थे। तो ये जो सफ़ा नंबर 12 पर जो पहला पैराग्राफ है, इसके पीछे ये वाक़या जो है पस-ए-मंज़र में है। तो ये वाक़या सबकी समझ में आ गया कि हुज़ूर पाक क्यों मुस्कुराया करते थे हज़रत जरीर को देखकर? यस टीचर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? वजिया बेटा अपना माइक बंद कीजिए। बिलाल आप भी।
ٹھیک، یہ واقعہ تھا. اب نیچے سیکنڈ پیراگراف پر آ جائیے. سیکنڈ پیراگراف میں یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتگو کے انداز کو مصنف نے جو ہے اپنا موضوع بنایا. گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جی بیٹا، گفتگو کسے کہتے ہیں؟ بات چیت. جی، بات چیت باتیں یا کرنا. جی بات چیت کرنا یا بول چال کا جو انداز ہے اسے کہا جاتا ہے گفتگو. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گفتگو کے انداز ہے اس کو بیان کیا گیا. کیونکہ بیٹا جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے وہ آدمی کے کردار، اس کے خیالات، اس کی قابلیت یا جو اس کی صلاحیت اور سوچ ہوتی ہے اس سے اس کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کا انداز عطا کیا تھا وہ انتہائی اثر انگیز تھا، یعنی کہ سننے والا اس گفتگو سے متاثر ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر نبی کو ہی گفتگو کی صلاحیت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو ان کی زبان میں لکنت تھی، رکاوٹ تھی. تو اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گفتگو کا انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جو سنتا تھا وہ بار بار سننا چاہتا تھا. اور عادت مبارکہ ایسی تھی کہ جو ایک بار مل لیتا تھا تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو گفتگو کا انداز اور یہ اخلاق کے جو عادات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہارے مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوا ہے، اور اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو کا انداز تھا وہ انتہائی فصیح و بلیغ تھا. ایسی گفتگو جس میں ربط ہے، تسلسل ہے، جس میں الفاظ جو ہے انتہائی مختصر، جامع اور آسان ہے. ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہمیشہ بامقصد کرتے، یعنی کہ جس موضوع سے متعلق بات ہو رہی ہوتی وہ یہ گفتگو کرتے، بلا ضرورت کی جو گفتگو ہوتی اس سے ہمیشہ پرہیز کرتے. ایک بات کو بعض اوقات 3 مرتبہ دہراتے تاکہ جو شخص سن رہا ہے، جس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، وہ بھی ان کی بات کو سمجھ لے. تو یہاں پر گفتگو کے انداز جو تھے اس کو بیان کیا گیا کہ حضور کا گفتگو کا انداز جو تھا وہ انتہائی جو فصیح و بلیغ تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قہقہا لگا کر، یعنی کہ بہت زوردار آواز میں ہنستے نہیں تھے. کسی بات پر خوش ہوتے تو مسکراتے یا تبسم فرماتے. تو یہاں پر گفتگو کے انداز کو بیان کرنے سے جو مصنف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی گفتگو کے ایسے انداز کو اختیار کریں جو مؤثر ہو، جس میں دلیل ہو، جامع ہو، مختصر بات ہو. تو یہاں پر اسی بات کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی خوبیوں کو بیان کیا. توبہ اپنا مائک بند کیجیے. رافع اپنا مائک بند کیجیے. اچھا جی، اس کے آگے جو ہے محفل میں بیٹھنے کے انداز جو ہے وہ بیان کیے گئے. اچھا، یہاں پر آگے جو ہے مصنف نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محفل میں بیٹھنے کے جو انداز ہیں اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ محفل میں جب تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے سلام کرتے، اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد جہاں جگہ ملتی وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے. تو لوگوں کو، جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جانا یا ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا وہ جو ہے گفتگو کے آداب، محفل کے آداب کے جو ہے وہ خلاف ہے. تو یہاں پر ہر اس شخص
کو جو کسی بھی محفل میں جائے اسے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں پر وہ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر جو ہے بیٹھ جائے, لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پاؤں مبارک جو محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی پھیلائے نہیں, یعنی کہ ان کا جو بیٹھنے کا انداز تھا وہ اتنا اچھا تھا. محفل میں نئے آنے والے لوگ ہوں ان کو ہمیشہ مجلس میں جگہ دی جائے, ان کے لیے جگہ جو ہے وہ بنائی جائے. تو یہاں مصنف نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ عام لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور انہیں پتہ چلے کہ کس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے محفل میں اور کیسی گفتگو فرمایا کرتے تھے, اور ہمیں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے گفتگو جو ہے اس کے انداز کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہاں پر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ ایک اور واقعہ بیان کرتا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. اچھا, پچھلے ہمارا جو پیراگراف تھا اس میں کچھ مشکل الفاظ تھے, اس کے معنی دیکھ لیجئے. تناول فرمانا کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھا لیتے, خاطر شکنی کا مطلب ہوتا ہے دل توڑنا, رخ نہ پھیرتے یعنی کہ منہ دوسری طرف نہ کرتے, مجلس کہتے ہیں محفل کو. اب آگے جو ہمارے پاس پیراگراف آ رہا ہے اس میں ایک لفظ ہے ہم رکاب. ہم رکاب کا مطلب ہے سواری پر ایک ساتھ جانا. یہاں پر ہمارے پاس جو اگلا پیراگراف موجود ہے اس میں مصنف نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز بیان کیا ہے کہ جس میں وہ کسی سے بھی امتیاز یعنی کہ فرق نہیں رکھتے تھے یا امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں فرماتے تھے. تو یہاں پر دوبارہ دکھائی. اچھا, ایک ہمارا جو پچھلا پیراگراف گیا ہے اس میں جو ہے یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے بیٹا. مس کاپی میں کر لیں. نہیں, میں نے ابھی آپ کو کاپی پہ کرنے کے لیے نہیں کہا, میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا ہے کہ اگر آپ کو مشکل الفاظ آپ کے پاس بک موجود ہے وہاں پر اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی کیا ہیں. اچھا جی, نیکسٹ پیراگراف جو ہمارا ہوگا اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے یہاں پر ہے وقار و متانت, بڑے پن یا سنجیدگی کا اظہار کرنا, معمول, طریقہ کار, مسافہ یعنی کہ ہاتھ ملانا, ہم نشینوں ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں, تامل یعنی کہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنا. اب یہاں جو اگلا پیراگراف ہے اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے جاتے ہیں تو یہاں پر اس واقعے میں حضور کی برابری کے سلوک کی وضاحت کی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو حضرت سعد جو ہے وہ اپنے بیٹے قیس کو حضور کے ساتھ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ایک ہی سواری پر سوار ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اونٹ پر سوار ہونے لگتے ہیں تو وہ حضرت قیس سے بھی کہتے ہیں سوار ہونے کو, لیکن حضرت قیس جو ہے یہاں پر اس بات کو بڑا بے ادبی خیال کرتے ہیں اور کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں. انہیں یہ بات پسند نہیں آتی کہ وہ آقا کے ساتھ ساتھ جو ہے بیٹھے, انہیں لحاظ جو ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ اس سے جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو حضور فرماتے ہیں کہ یا تو سوار ہو جاؤ یا گھر واپس چلے جاؤ, یعنی کہ اپنے اور ان کے درمیان کوئی بھی امتیاز نہیں رکھتے بلکہ برابری کا جو ہے وہ سلوک کرتے. تو یہاں پر اس سلوک کی وضاحت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی دیگر وجہ کے علاوہ امتیازی سلوک یا امتیاز جو ہے وہ نہ رکھا جائے, فرق نہ رکھا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان جو ہر ایک کو برابر جو ہے رکھا ہے. تو یہاں پر برابری جو ہے اس کا لحاظ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے رکھا جائے. تو یہ واقعہ جو ہے سب کی سمجھ میں آ گیا. ہم نے یہاں پر حضرت جریر بن عبداللہ اور قیس جو ہے ان کے واقعے سے دو باتیں سمجھی. یہ بات دونوں سب کی سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ جی ٹیچر. کوئی مسئلہ؟ جی مس. نو ٹھیک, مس. نو. آگے چلیں ہم. جی. یس. جی. اچھا جی, آگے ہمارے پاس اس سبق کا جو ایک اور اہم ترین واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر 12 کا آخری پیراگراف. نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت, ایک وفد آیا. وفد کہتے ہیں لوگوں کے گروہ کو جو کسی خاص مقصد کے لیے آتا ہے.
تو یہاں پر جب یہ وفد کی ڈیلیگیشن جو ہے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس میں پہنچا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہمانوں کی، یعنی کہ یہ جو نجاشی کی طرف سے جو گروہ جو وفد آیا ہوا تھا، اس کی مہمان نوازی کا جو فریضہ ہے وہ خود سر انجام دیا اور کہا کہ ان کی خدمت گزاری جو ہے ہم خود کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کی خدمت گزاری کی ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی جو ہے ایک پورا واقعہ ہے، بڑا تاریخی واقعہ ہے، وہ بیان کر رہی ہوں، اس کو جو ہے غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں پر جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت ان پر جو ہے جیسے جیسے اسلام کی تبلیغ بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا، تو ان پر ظلم و ستم بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کفار کی جانب سے۔ اب یہاں پر جب ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ اگر چاہیں تو مکہ سے ہجرت کر کے کہیں بھی چلے جائیں۔ تو وہاں پر اس وقت جو حبشہ جو ملک تھا، وہاں پر نجاشی جو ہے ایک رحم دل اور منصف مزاج بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، اور لوگوں کو ایسا لگا کہ یہاں مسلمانوں کے اگر وہ حبشہ چلے جائیں گے تو ان کو یہاں پر مکہ والوں کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ تو یہاں پر رجب کے مہینے میں جب نبوت کے 5 سال گزر چکے تھے، یعنی کہ نبوت کے 5ویں برس، تقریباً 11 یا 12 کے قریب مرد، 4 سے 5 عورتیں، یہ جو ہے مکہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جو ہے یہ افریقہ کا جو ہے ایک شہر ہے جس کو ایتھوپیا، آج کے زمانے کے لحاظ سے اس کا نام جو ایتھوپیا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس زمانے میں حبشہ جو ہے جو جدید دنیا میں آج ایتھوپیا کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ افریقی ایک ملک ہے۔ اس وقت یہاں پر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے، اور حبشہ کے جو لوگ تھے یہ آواز اپنے کٹ رہی بادشاہ ہے کو، صحیح آواز آ رہی ہے بیٹا؟ یس مس۔ اچھا جی، یہاں پر جو حبشہ کے حکمران یا بادشاہ تھے، آواز آ رہی ہے ٹھیک بیٹا سب کو؟ جی ٹیچر۔ یس مس آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے، تو حبشہ کے جو حکمران تھے یا جو بادشاہ تھے ان کو نجاشی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے نجاشی کے دربار میں یہ پہلا وفد جو ہے حاضر ہوا، اور انہوں نے ان سے پناہ کی درخواست کی، اور نجاشی نے ان کو پناہ دی۔ لیکن ان کے پیچھے پیچھے جو ہے مکہ کے کچھ لوگ آئے جو کافر تھے، اور وہ ان کو لینے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو ان کے حوالے نہیں کیا، اور یہ لوگ جو ہے یہیں رہے۔ لیکن ان کو پھر یہ خبر ملی کہ مکہ میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہاں پر حالات جو ہے وہ سازگار یعنی کہ بہتر ہو چکے ہیں۔ تو یہ لوگ جب واپس آئے تو ان کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ خبر جو ہے جھوٹی ہے، اور ان کو واپس لانے کے سے پھیلائی گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ اس وقت کچھ لوگ تو مکہ سے باہر ہی واپس چلے گئے، اور کچھ جو ہے انہوں نے دوسرے لوگوں کی پناہ جو ہے وہ اختیار کی۔ اس کے بعد دوسری ہجرت جو ہے وہ تقریباً 80 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھی، یہ بھی ہجرت حبشہ ہی تھی، یعنی کہ حبشہ میں ہی دوبارہ لوگوں نے دوسری ہجرت کی۔ اب وہاں پر یہ لوگ جب پہنچے تو پھر دوبارہ جو ہے نجاشی نے، جس کا نام اسحامہ تھا، اس نے جو ہے اس بادشاہ نے جو ہے ان کو بڑی ان کو دوبارہ جو ہے پناہ دی، اور یہاں پر یہ لوگ جو ہے دوبارہ بس گئے، حبشہ میں بس گئے۔ اب کفار مکہ کو جو ہے بڑی پریشانی ہوئی کہ یہاں تو یہ لوگ ہجرت کرنے کے بعد بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو واپس لایا جائے۔ تو انہوں نے اپنا ایک وفد جو ہے یہاں پر بھیجا حبشہ، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے ہمارے غلام ہیں، اور انہوں نے دوسرا دین اختیار کر لیا ہے، اور ان کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو نجاشی نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ لی ہے پہلے میں ان سے تحقیق کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں پر دربار میں بادشاہ سے ملنے کا عام رواج یہ تھا کہ جب لوگ بادشاہ کے پاس آتے تھے، نجاشی کے پاس، تو وہ جھک کر سلام کرتے تھے اسے اور سجدہ کرتے تھے۔ تو جب یہ دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو درباریوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر دین اسلام کے بارے میں تفصیل سے بیان کی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب اس نے سوال کیا، ان کے بارے میں جب پوچھا، تو انہوں نے جو ہے تفصیل سے ان کو وہی بات بتائی جو کہ ہمارے قرآن میں درج ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد نجاشی جو ہے اس کو بڑا اطمینان ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے معصوم ہیں، اور یہ لوگ بالکل سچے ہیں، اور میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ان کے تحائف جو یہ لوگ
कुफार मक्का लेकर आए थे उन्हें वापस किए गए, और कहा यह गया कि जो इनको तंग करेगा उसको तावान यानी कि जुर्माना दिया जाएगा, और फिर इनकी मेहमान नवाजी की और इनको पनाह दी। अब ये हिजरत जो थी बड़ी कामयाब हिजरत थी। उसके बाद मुसलमानों ने, आपको पता है कि मक्का से मदीना हिजरत की। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब असहमा बादशाह यानी कि निजाशी का ये वक्त मदीने में मिलने के लिए आया, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद जब मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को, बादशाहों को, फरमारवाओं को इस्लाम कबूल करने का जो खत भेजा था, तो उसके नतीजे में ये वफ्द जो है यहाँ पर आया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी जो है ज़ियाफ़त फरमाई, मेहमान नवाजी फरमाई, और सहाबा से भी कहा कि ये जो है हमारे ख़ास मेहमान हैं। तो ये वाक़या था जिससे पता चलता है कि अपने मेहमान को इज्जत देना, उसकी मेहमानदारी करना, उसकी मेहमान नवाजी करना और लोगों के एहसान का बदला एहसान से देना जो है वो इस्लाम का एक ख़ास वस्फ़ है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस लिहाज से बड़े मेहमान नवाज थे। तो ये वाक़या सबकी समझ में आया कि इस पैराग्राफ के पीछे क्या वाक़या था, इसका पस मंज़र सबकी समझ में आया? जी टीचर। ठीक है। अच्छा जनाब आगे चले आप। जी ठीक, आगे जनाब हमारे पास यहाँ पर सिफारत से मुराद है वफ़द, मेहमानदारी से मुराद है मेहमान नवाजी, खिदमत गुजारी यानी कि उनका अच्छा ख्याल रखा। ठीक है। यस मिस। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आगे। यहाँ पर उद्बान बिन मालिक के हवाले से जो है मुसन्निफ ने एक वाक़या बयान किया है कि इनके हवाले से जो है मुसन्निफ ये बयान करता है कि ये जो है असहाबे बदर थे, यानी कि वो सहाबा जिन्होंने बदर के पहले ग़ज़वे में जो है वो शिरकत फरमाई थी। उनके हवाले से जो है वाक़या बयान किया है कि इनकी नज़र जो है कमज़ोर हो गई थी, इनकी बिनाई मुतासिर हो गई थी, तो इनको जो है सही तौर पर नज़र नहीं आता था। तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि जब बारिशें होती हैं तो उस वक्त इनके घर के आगे से जो पानी के का जो बहाव है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको गुजर कर मस्जिद में आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उनके कौम की आसानी के लिए उन्होंने कहा था कि वो अपने घर की एक जगह को सजदागाह यानी कि इबादत की जगह जो है वो बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले आए और यहाँ पर जो है नमाज अदा कर लें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आकर उनकी दरख्वास्त जो है उसको कबूल किया और उनकी बात जो है मानते हुए अगले ही दिन यहाँ पर आकर 2 रकअत नमाज अदा की और उस जगह अदा की जहाँ पर हज़रत उद्बान बिन मालिक चाहते थे, जो उनकी पसंदीदा जगह थी। हुजूर ने उनसे पूछा कि आप किस जगह को पसंद फरमाते हैं कि मैं किस जगह पर जो है नमाज अदा करूं। फिर न हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नमाज 2 रकअत अदा की गई और उसके बाद इस नमाज की अदायगी के बाद उन्होंने इस जगह को जो है अपने लिए इबादत की जगह जो है मुकर्रर किया। तो उद्बान जो थे ये बनी सलम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। इनके जो वालिद थे वो अंसार जो कबीला था मदीना का, मकामी कबीला था, वहाँ के सरदारों में से थे। तो फिर वो घर जो है बाद में मस्जिद उद्बान के नाम से मशहूर हुआ और मदीना से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल की जानिब ये मस्जिद जो है अभी भी मौजूद है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर हुजूर पाक ने उनकी दरख्वास्त पर नमाज अदा की। अब मुसन्निफ ने इस वाक़ये को क्यों बयान किया? तो मुसन्निफ ने इस वाक़ये को इसलिए बयान किया कि वो ये बताना चाह रहा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। किसी ने कोई सवाल किया हो तो उस सवाल पर कभी ना नहीं किया। कोई साइल अगर कोई बात कहने या कोई चीज़ मांगने पहुंचा हो तो हुजूर ने कभी भी उस बात को मना नहीं किया, यानी कि लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाई। तो यहाँ इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हम भी लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। हर मामले में जो है वो जहाँ तक हमसे हो सके हम लोगों के लिए जो है वो आसानी करें। ये वाक़या सबकी समझ में आ गया? यस टीचर। ठीक, कोई मसला? नो। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जनाब। आगे हमारे पास वाक़या है अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये एक अंसारी थे, मदीने से इनका ताल्लुक था। इनका एक गुलाम था जिसके उस मदीने के बाजार में जो है गोश्त की दुकान थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जो है तशरीफ़ फरमा थे और उस वक्त
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے یہ ظاہر تھا کہ کئی دنوں سے جو ہے فاقے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی موجود تھا وہ دوسروں کو تو دے دیا گیا لیکن خود سیر ہو کر کھایا نہیں گیا. تو انہوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو، اور ان کی درخواست پر جب یہ کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اسے تناول فرمانے کے لیے، اس دعوت کو قبول کرنے کی درخواست کی کہ آپ آ جائیں اور اس کھانے کو، اس دعوت میں جو شریک ہو کر کھائیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کے ساتھ 5 افراد تھے اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلنے لگے، تو رستے میں ایک اور شخص جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے شامل ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب سے اس کے بارے میں، اس کے بابت پوچھا کہ ایک اور شخص بھی ہمارے ساتھ بن کہے ہو لیا ہے، تو دعوت میں اگر تم کہو تو اسے شامل کر لیا جائے، ورنہ اس کو رخصت کر دیا جائے. تو یہاں پر یہ واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول فرمایا کرتے تھے، اور جتنے لوگوں کی دعوت ہوتی تھی عموماً اتنے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی بھی کمی بیشی ہوتی تھی تو جو دعوت دینے والا شخص ہوتا تھا اس سے اس کی بابت، اس کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، کیونکہ وہ دعوت اس کی طرف سے ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے کہ دل کھول کر سخاوت یا فضل فیاضی کا مظاہرہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اس واقعے کی مناسبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب جناب آگے آ جائیے پیج نمبر 14 پر. پیج نمبر 14 پر یہاں پر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر وہ واقعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کے مطابق جس میں اگر کوئی شخص جو ہے ایسی کوئی بات اختیار کرے جو کہ ناپسندیدہ ہو، جو آپ کو پسند نہیں آ رہی ہو، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ بھری محفل میں اس کا ذکر کر کے اس شخص کو جو ہے سب کے سامنے کچھ بول دیں گے؟ تو یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا، تو اس اوصاف کو، اس وصف کو جو ہے بتایا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معاشرتی زندگی ہے، در حقیقت اس سے چھوٹے چھوٹے نمونے اس نصاب میں، اس مضمون میں شامل کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ حضور نے جو ہے عملی طور پر ہر بات کو کر کے دکھایا ہے. تو یہاں پر یہ بات اس نثر میں، اس اقتباس میں بیان کی گئی ہے کہ سب کے سامنے کسی پر تنقید کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا اخلاقی لحاظ سے بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ بات جو آپ کو پسند نہیں ہے یا کوئی فرد کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تو سب کے سامنے تنقید نہیں کرنی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالواسطہ، یعنی کہ کسی اور ذریعے سے، کسی اور کے ذریعے پیغام دے کر اس شخص تک وہ بات پہنچا کر اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہاں پر عرب کا ایک دستور تھا کہ لوگ جو ہے زعفران ایک رنگ تھا جس کو زرد رنگ، جس کو لگانا بڑا اچھا تصور کرتے تھے اور اس کو بڑا پسند کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے یہ رنگ لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو کپڑوں میں اس طرح کا رنگ جو تھا لگنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. تو انہوں نے سب کے سامنے اس کو برا نہیں کہا، اس کی تنقید نہیں کی، بلکہ جب وہ شخص وہاں سے چلا گیا تو کسی اور کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ اس سے شخص سے کہو کہ کپڑوں کو اس زرد رنگ سے رنگنا جو ہے وہ درست عمل نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس طرح بالواسطہ کسی اور کے ذریعے اس غلطی کو یا اس برائی کو درست کرنا جو ہے وہ بہتر سمجھا. تو یہاں پر اس واقعے سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی شخصی طور پہ کوئی برائی، کوئی بات بری لگتی ہو، کوئی برائی اس میں موجود ہو یا کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے، تو ہمیں جو ہے اس کو سب کے سامنے بولنے کے بجائے اس کو جو ہے سمجھانا یا کسی اور ذریعے تک اس کی برائی کا جو ہے اس کو آگاہ کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ واقعہ جو ہے مصنف نے بیان کیا ہے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی؟ شبلی نعمانی. اچھا جی، اب آگے آ جائیے. اس سبق کا جو ہے سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ پیراگراف جو ہے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے. دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
گفتگو کے انداز اور گفتگو میں فصیح و بلیغ رکھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو تھی وہ تمام اخلاقی برائیوں سے، تانا زنی، عیب جوئی، بدگمانی، خوشامد، تکبر، ہر ایک سے پاک تھی. تو حضور ایسی گفتگو سے ہمیشہ پرہیز فرماتے تھے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، جس سے کسی کا دل خراب ہو. تو ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی بتایا تھا اس شخص کے بارے میں کہ اس شخص میں جو ہے اپنے قبیلے کے میں جتنے لوگ شامل ہیں ان میں بہت ساری برائیاں ہیں. لیکن جب اس شخص نے حضور سے ملاقات کرنی چاہی تو حضور نے بڑی خوش اخلاقی سے اس سے ملاقات کی، بڑی نرمی سے بات کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بڑا تعجب ہوا. وہ پوچھنے لگی کہ آپ تو ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن پھر بھی آپ نے نرمی اور بڑی مہربانی کے ساتھ ان سے کلام کیا، گفتگو کی. تو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی یعنی کہ سخت زبان جو اختیار کرتا ہے، برے کلمات اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں. یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی سخت زبان استعمال نہیں کرتے تھے، نہ کسی پہ لعنت ملامت کرتے تھے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں بھی یہ سخت لہجہ جو ہے وہ نہیں تھا. تو یہاں پر اگر کوئی خلاف شرع یعنی کہ شریعت کے خلاف بھی کام کرتا تھا تو سختی فرماتے تھے، برہمی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی بدگوئی یعنی کہ برے کلمات کا اظہار نہیں کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ سخت کلام، ایسے کلام جس میں گفتگو کا معیار گر جائے، اس سے جو ہے ہمیشہ پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر غصہ آتا تھا تو وہ صرف اتنا فرماتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی کہ کوئی بری بات، کوئی غلط رویہ اگر دیکھتے تھے تو اس پر یہ غصے میں اظہار فرماتے تھے. تو در حقیقت ہمارا جو ہمارا جو اسلام مذہب اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ در حقیقت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ اسی لیے عمل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے کیونکہ یہاں پر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ایک بشر، ایک انسان جو ہے وہ اپنا سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی وصف کو مصنف نے مختلف واقعات کی مدد سے جو ہے یہاں پر بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ والا واقعہ سب کی سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ یس مس. کوئی مسئلہ؟ نو. ٹھیک، لاسٹ پیراگراف پر آ جائیے بھائی. لاسٹ پیراگراف میں یہاں پر مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر سلام کرنا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو ہر مسلمان کو سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے. کسی جگہ آپ جائیں جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں پہلے سے، تو آپ سب سے پہلے سلام میں پہل کریں. معاشرتی لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عادت بڑی اچھی ہے، اس کو بڑا اچھا تصور کیا جاتا ہے. تو آقائے دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں موجود ہوتے تو ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر سلام کرنے میں پہل کرتے. یہاں تک کہ جی سر، بس لاسٹ پیراگراف ہے. یہاں تک کہ جو بھی رستے میں مرد اور بچے آتے انہیں بھی سلام کرتے. سلام کرنے میں کبھی بھی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ یہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں، یا میں اسے جانتا نہیں ہوں، یا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے. یہاں تک کہ مشترکہ طور پر اگر مسلمان اور کافر بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تو انہیں سلام کرتے. تو سلام کو رواج دینا اور اس میں پہل کرنا ایک اچھی عادت ہے. اس کا تصور جو ہے اسلام میں جو ہے اس لیے تاکہ آپس میں محبت بڑھے، جان پہچان بڑھے. تو یہاں پر سلام کرنا جو ہے وہ اسلام کی سنت ہے. تو یہاں پر ہمارا جو سبق ہے آج وہ یہاں پر مکمل ہوا. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے ان تمام واقعات کی مدد سے مصنف کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ مصنف کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ جی بچوں، مصنف اس سبق کے حوالے سے آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کچھ اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ کیا مصنف نے جو یہ سبق اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہے، اس کے مطابق وہ بتانا کیا جا رہا ہے؟ اخلاق کے حوالے سے بتائے. اچھا، یہ لفظ اخلاق نہیں ہے، یہ لفظ اخلاق ہے. اخلاق، اس کے اوپر زبر ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو اخلاق پڑھا جاتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ لفظ اخلاق ہے. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر اخلاق حسنہ کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ دراصل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اللہ نے انہیں معلم بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے دراصل وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ان کی زندگی سے لیا گیا ہے, اخذ کیا گیا ہے, جس کا انہوں نے اپنی زندگی میں عملی نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے. تو ہمیں اخلاق کا اعلیٰ معیار قائم کرنے کا در حقیقت اس کے ذریعے درس دیا گیا ہے, سبق دیا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اخلاق کی تکمیل فرمائی گئی ہے, یہ پوری کی پوری ہر لحاظ سے جامع ہے, مکمل ہے, معیاری ہے. اب ہمیں اپنی زندگی دین اور دنیا دونوں کو کامیاب کرنے کے لیے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. اس سیرت پاک کو اپنا کر در حقیقت اس رہنمائی سے ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات جو ہے مصنف نے بیان جو ہے وہ کی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے بیٹا بات. یہ اخلاق کے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہاں پر یہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب جو ہے آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس سبق کا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پر سرے ورک بنائیں گے اپنی کاپی پر. ٹھیک ہے, ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق کا. اس کے بعد آپ جو ہے, اچھا بلال آپ بھی اپنا مائک بند کر لیں, آیان آپ بھی اپنا مائک بند کر لیجئے اور غور سے سن لیجئے میں کیا بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے سب سے پہلے سبق کا جو ہے ٹائٹل پیج بنائیں گے, مضمون نمبر 1 لکھیں گے. اس میں جو ہے آپ سبق کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے بعد آپ کے پاس اس سبق کے یہاں پر پیج نمبر 15 پہ سوالات دیے ہوئے ہیں تقریباً 6. ٹھیک ہے, یہاں 5 سوالات دیے ہوئے. دیکھیے پہلا سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی. اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ تسلی کے الفاظ آپ کے سبق کے پہلے پیراگراف میں موجود ہے. یہ وہ تسلی ہے جو وحی کے موقع پر دی گئی تھی جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا. تو دیکھیں یہ جو وحی کے الفاظ جو تسلی دی گئی ہے یہ در حقیقت واوین کے اندر بیان کیا گیا ہے. واوین وہ علامت ہوتی ہے جس میں کسی کی کہی ہوئی بات کو اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسے کہ اس کو بیان کیا گیا. تو یہ تسلی جو خدیجہ الکبریٰ رضی تعالیٰ عنہا نے فرمائی تھی وہ ویسی واوین کے اندر جو ہے آپ نے بھی بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے سوال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے حضور کے اخلاق انہوں نے کیا بیان کیے تھے. تو حضور کے اخلاق جو آپ بیان کرتے ہیں اس کو بھی آپ اسی طرح واوین کے اندر لکھ کر ہی بیان کریں گے. یا تو آپ اس کو بک سے دیکھ لیجئے گا یا یہاں پر آپ کے پاس جوابات موجود ہیں, آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے. یہ جوابات آپ کو بک میں بھی بآسانی اسی طرح واوین کے اندر مل جائیں گے. سبق کو خود پڑھیے گا, مشکل الفاظ کا پیچھے فرق موجود ہے وہاں سے دیکھیے گا اور اس کے بعد جوابات کو دیکھنے کے بعد تحریر کیجیے گا. آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 اور 4 اور 5. حضرت جریر کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے. تو یہاں پر پورا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ واقعہ بیان نہیں کریں گے, صرف یہ بتائیں گے کہ کیا کرتے تھے. تو اس جواب کو بھی آپ اپنے الفاظوں میں لکھ سکتے ہیں. نیچے آ جائیے. حضرت ہند بن ابی حالہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے تھے جن کی پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ کیا بیان کرتے ہیں. تو ان کی بات نیچے جو ہے وہ بھی آپ کے پاس بک میں موجود ہے. چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. نیچے آ جائیے. عتبان بن مالک رضی تعالیٰ عنہ نے حضور سے کیا درخواست کی تھی. اس جواب کو آپ بآسانی اپنی ورڈنگ میں اپنی جو ہے الفاظوں میں لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ ان کے گھر کے آگے بارش کے زمانے میں پانی جو ہے اس کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے, لہٰذا ان کو نماز میں جانے کے لیے دقت کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ان کی جو ہے بنائی جو ہے متاثر ہے. لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے گھر کو جو ہے عبادت گاہ بنانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کر لیں. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا. یہ واقعہ بھی حضرت عتبان کا جہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ کر اپنے الفاظوں میں لکھیں گے کیونکہ یہ جواب وہاں پر واقعہ ہے, جواب نہیں ہے. تو جو جواب آپ کو اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں کوشش کریں گے کہ وہ جواب آپ اپنے ہی الفاظ میں لکھ لیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ جی ٹیچر.
ٹھیک, اب آ جائیے, اب آگے جناب اس سبق کا سب سے اہم ترین کام اس کا مرکزی خیال ہے. تو مرکزی خیال میں ہمیشہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں جناب تعارف سبق کا, اس کے بعد تعارف مصنف کا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ سبق جو ہے ایک مضمون ہے, مضمون عربی زبان کا لفظ ہے, اور مضمون نگاری میں ہم نے یہ سبق سیرت نگاری کے حوالے سے پڑھا ہے. سیرت نگاری میں سبق کا حوالہ بھی آپ دیں گے کہ اس کے مصنف یہ کتاب جو ہے سیرت النبی جلد 2 سے جو ہے یہ سبق جو ہے وہاں سے اخذ کیا گیا ہے, یعنی کہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چاہے تو اپنی ورڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں, اس کو آپ چاہے تو یہاں سے بھی دیکھ کر آپ لکھ سکتے ہیں. مصنف کا تعارف آپ کے پاس سبق میں صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے, چاہے تو وہاں سے اپنے الفاظ میں لکھ لیں, چاہے تو آپ کو جب میں نے مصنف کا تعارف بیان کیا تھا اس وقت جو ہے وہ آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے, سب کو سمجھ میں آ گئی بات کہ مرکزی خیال میں پہلے تعارف سبق ہوگا, اس کے بعد تعارف مصنف ہوگا. اچھا جناب, یہ ہے سبق کا مرکزی خیال. یہ ہے جناب اسکرین شیئر ہو رہی ہے بیٹا؟ جی ٹیچر. یس مس. مس جوہر 5 منٹس ریمیننگ. سر بس کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ مرکزی خیال ہے سبق کا, اور اس کے بعد جو ہے جناب آپ کا یہاں پر اس سبق کا کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس پورے کام کو آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, جی بولے بیٹا. مرکزی خیال کا کامل نمونہ تھے, یہاں تک ہے نا مرکزی خیال؟ جی 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 مس اسکرین شاٹ اسکرین شاٹ آپ خود لیجیے, اسکرین شاٹ لے لیں. لے لیجیے اگر آپ لینا چاہیں, ورنہ آپ کے پاس بک میں تو سارے جوابات موجود ہیں, خود سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ. مرکزی خیال بھی آپ چاہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو ہے وہ آپ خود بھی بیان کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو اسکرین شاٹ لے لیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, صحیح. جی کچھ کہہ رہے ہیں بیٹا؟ ویسے ان بچوں کو اس کلاس کی پوری ریکارڈنگ ملے گی, تو یہ اسکرین شاٹ نہ بھی لے, ریکارڈنگ دیکھ کے وہ آرام سے کر سکتے ہیں سارا. ٹھیک ہے بیٹا. سر میرے گھر میں وائی فائی نہیں لگا ہوا. آپ کو وہاں سے مل جائے گا, آپ آرام سے بلال یوسف آپ کر سکو گے بیٹے. ٹھیک ہے, اوکے ٹیچر. ٹھیک ہے. اچھا جی, کوئی اور سوال, کوئی اور بات جلدی سے کر لیں, صرف 2 منٹ رہ گئے. یہ سارا کام آپ کو ٹیوزڈے والے دن دکھانا ہے. جی جی بیٹا, جتنا بھی کام آپ نے شو کیا ہے اسکرین شیئر پہ, وہ آپ واٹس ایپ کے گروپ پہ شیئر کر سکتی ہیں. جی جی نہیں, واٹس ایپ کے گروپ پہ نہیں ہوگا, آپ کو یہ یوٹیوب چینل پہ ملے گا پورا کام یہی والا. ٹھیک ہے, ابھی بیٹا یہ کلاس ختم ہو جائے گی نا, تو تھوڑی دیر میں میں اس کلاس کی ریکارڈنگ, جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں آپ کی ساری, اس کی ریکارڈنگ میں آپ سے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے اور آپ سے